السلام علیکم۔ کل ہم نے آپ کے ساتھ مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 وہ ڈسکس کیا۔ اس کے جو پروویژنس تھے مین، اس کے اندر ٹوٹل تقریباً 12 پروویژنس ہیں، اور جو مین ایپلیکیبل پروویژنس ہیں جن کا نیکسس فیملی کوڈ ایکٹ سے ملتا ہے وہ 10 ہیں۔ اس کے اندر سیکشن 7 طلاق ہے، اور سیکشن 8 طلاق تفویض اور مبارت ہے، اور مینٹیننس ہے، ڈاور ہے۔ وہ سوٹس جو ہیں وہ ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ مسلم فیملی لا آرڈیننس کے پاس کوئی پروسیجر نہیں، اور اس کا جو پروسیجر ہے اس کے سوٹس کا وہ ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ کے اندر ہے۔ ابھی ہم آپ کے ساتھ ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ ڈسکس کر رہے ہیں، کیونکہ تھوڑا آپ کے ساتھ آپ کو انلائٹن کرنے کے لیے، جیسے آپ لا کے امپورٹ کو سمجھیں، میں آپ کے ساتھ ایک امپارٹنٹ جو لا کی جو ایک ایفیکیسی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ جیسے کل میں نے آپ کو کہا، اور اٹ از آلسو فیکٹ، کہ مسلم فیملی لا آرڈیننس جو ہے وہ ایک اسٹیٹیوٹ ہے جو آرڈیننس تھا، اور اس کے اندر جو بھی لنکس ہیں ڈیسولوشن آف میریجز کے سوٹ سے متعلق، مینس مینٹیننس ہے یا ڈاور ہے یا طلاق تفویض ہے یا عام طلاق ہے، اس کا جو پروسیجر ہے وہ ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ کے اندر ہے۔ لیکن جو امپارٹنٹ بات ہے کہ ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ کے پاس جو پروسیجر ہے، پلینٹ وہاں داخل ہوتی ہے، ریٹن اسٹیٹمنٹ وہاں داخل ہوتی ہے، ایشوز وہاں فریم ہوتے ہیں، پری ٹرائل اور پوسٹ ٹرائل وہاں جو ہے وہ ریکارڈ ہوتا ہے۔ تو کیا یہ ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ کے اندر یہ کمپلیٹ پروسیجر ہے؟ اور اس پروسیجر سے یہ جو ٹرائل ہے، نارمل ٹرائل ہے جو فیملی کورٹ کے آگے چلتا ہے، کیا وہ فل ٹرائل گورن ہوتا ہے فرام دا پروسیجر ایز انشیٹیڈ انڈر ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ؟ Answer is no. So then from where the procedure is taken? Procedure is not taken from any other statute. اچھا، ابھی پروسیجر بھی کہاں سے نہیں لیا جاتا، اور ہم نے آپ کو کہا کہ پروسیجر ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ کے اندر بھی سفیشینٹ نہیں ہے جو ٹرائل کو گورن کرے، تو پھر اس کی وایا میڈیا الٹرنیٹ کیا ہے؟ اور آن دا کانٹری فیملی کورٹس ایکٹ 1964 ایک بار کریٹ کرتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس جو ایک سیٹ پروسیجر ہے ٹرائل کا، اس کے اندر سی پی سی اور ایویڈنس ایکٹ اپلیکیبل نہیں ہے، وائڈ سیکشن 17۔ تو فیملی کورٹس ایکٹ نے سی پی سی کو بھی ایکسکلوڈ کر دیا، اور فیملی کورٹس ایکٹ نے ایویڈنس کو بھی ایکسکلوڈ کر دیا۔ تو ابھی کوشچن یہ ہے فار اوور ایفیشینٹ ڈبیٹ، تو کیا جو پروسیجر فیملی کورٹس ایکٹ کے 26 سیکشنز کے اندر، کیا یہ کمپلیٹ پروسیجر ہے جو ٹرائل کی انٹائرٹی کو گورن کرے؟ آنسر از نو۔ تو دین ہاؤ دس پاسبل، یا جو اس کے اندر ریکویزٹس ہیں وہ کیسے میٹ آؤٹ ہوتی؟ ابھی یہی تو پوائنٹ ہے جو ہمیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے۔ آپ ایک چیز صرف ذہن میں رکھیں ابھی اس وقت، کہ یہ جو 26 سیکشنز ہیں ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ کے، وہ سفیشینٹ نہیں ہے ٹو میٹ دی کمپلیٹ پروسیس اور پروسیجر آف ٹرائل انڈر فیملی کورٹس ایکٹ، اور یہ پروسیجر سفیشینٹ نہیں ہے۔ تو نیچرلی پروسیجر کسی اور ایریا سے لیا جاتا ہے، جو اور باؤنڈریز ہیں جہاں سے یہ پروسیجر لیا جاتا ہے۔ تو کیا اس پروسیجر سے فیملی سوٹ کے اندر جو اس کا ٹرائل ہے
اس کی ریکوائرمنٹ فل ہو جاتی ہے, کمپلیٹ ہو جاتی ہے؟ آنسر یس, ریکوائرمنٹ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. تو پھر نیکسٹ کوشچن ہے, کیونکہ یہ ہم آپ کو اسی لیے کوشچن ڈسکس کرتے ہیں, ابھی آپ مائنڈ میں رکھنا کیونکہ آگے ہم آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کریں گے. تو نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آیا وہ جو ٹرائل فیملی کورٹس کا جو جہاں سے پروسیجر بارو کرتے ہیں اور اس سے کمپلیٹ ہوتا ہے, کیا وہ پروسیجر جہاں سے بارو ہوتا ہے اور فیملی کورٹ کے ٹرائل کے اندر, سوٹ کے اندر جو ٹرائل کے دوران اپلیکیبل ہے, تو کیا وہ لیگل ہے؟ آنسر نو, اٹ از ناٹ لیگل. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو فیملی سوٹ کا ٹرائل چلتا ہے اور جو پروسیجر جہاں سے بارو کیا گیا اور وہ پروسیجر اس کے اندر اپلائی کیا جاتا ہے, تو وہ انلیگل ہے؟ آنسر یس. تو کیا اس انلیگل پروسیجر کو سپیریئر کورٹس کو, ہائی کورٹ کو یا سپریم کورٹ کو پتا ہے؟ آنسر یس. تو کیا سپیریئر کورٹس نے اس ٹرائل کے پروسیس کو کنٹرول کیا ہے؟ یہی پوائنٹ ہے کنٹروورسی کی جو ہم آپ کے ساتھ بتاتے ہیں کہ سپیریئر کورٹس کیا کہتی ہیں اس سلسلے میں, جبکہ ایک گلیئرنگ اور اوپن ایک چیز ہے کہ بھائی ٹرائل جو اس کا فیملی کورٹس کا, فیملی سوٹس کا فیملی کورٹس ایکٹ کے اندر جو ٹرائل چلتا ہے, دیٹ از ڈیروگیٹری اینڈ کمپلیٹ ان وائلیشن آف دا لا اینڈ ایون دیٹ از کنڈونیبل. فیملی کورٹس ایکٹ کے اندر چلتا ہے اور ایک پریکٹس بن گئی ہے. اور جب میں نے آپ کو پہلے کہا کہ پریکٹس کانسٹنٹ یوزیج ہوتا ہے اور یوزیج کنورٹ پریکٹس میں ہوتا ہے اور پریکٹس لیگل ہو جاتی ہے ارریسپیکٹولی اس کے اندر کتنی بھی انلیگلٹیز ہوں, اس کو ہم لا کہتے ہیں. یہ ساری پوائنٹس جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ آپ ذہن میں رکھنا, کیونکہ اس پہ فوکس کرتے ہوئے ہم آگے چلیں گے. لیکن آپ اس کے اندر یہ ضرور دیکھنا کہ میں پروسیجر لوں گا, دوسرے انسٹیٹیوٹ سے پروسیجر لوں گا اور اس کے دوران آپ کو بتاتا بھی جاؤں گا کہ یہ پروسیجر لیگل ہے, آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ پروسیجر انلیگل ہے. اور آپ کا مائنڈ براڈ ہونا چاہیے, آپ اس کو سوچیں گے اور پھر آپ اس کے اوپر ورک کریں گے. ہو سکتا ہے آئندہ گزشتہ 30 یا 40 سال کے بعد آپ خود اپنے فارمولاز دیں اور خود آج کے میرے لیکچر کے بعد آپ کا جو مائنڈ ہوگا وہ یہ نہیں رہے گا جو ابھی ہے, ابھی تک تھا. آپ چونکہ ابھی کچھ لرننگ پروسیس میں ہیں, آپ چیزیں سمجھ رہے ہیں, میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ فیملی سوٹ کا ٹرائل کیسے چلتا ہے. پھر آگے میں آپ کو بتاؤں گا فیملی سوٹ کے ٹرائل کے اندر فیملی کورٹس کا ایکٹ سفیشینٹ ہے, تو آپ کہیں گے نہیں تو پھر دوسرا اسٹیٹوٹ جہاں سے یہ پروسیجر بارو کیا جاتا ہے وہ کس طرح سے کیا جاتا ہے, اور اگر بارو بھی کیا جاتا ہے تو سیکشن 17 کے اندر فیملی کورٹس ایکٹ کے اندر پھر یہ کیوں کہا گیا کہ یہ ایویڈنس ایکٹ اور سی پی سی اس کے اندر اپلیکیبل نہیں ہے, جب ایویڈنس ایکٹ کا بھی پروسیجر لیا جاتا ہے اور سی پی سی کا بھی پروسیجر لیا جاتا ہے, تو پھر کیوں ان کو بار کیا گیا, اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں, تو یہ سب کچھ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. Language of section 7 of the act is same as the language of section 26 and order 4(1) CPC. 7 کے اندر کیا آتا ہے, every suit, family suit shall be instituted by presentation of a plaintiff. یہ اس کی لینگویج ہے آرڈر سیکشن 7 کی, دیکھیے every suit shall be instituted by presentation of plaintiff. The language. Same language which is incorporated in section 26 and order 4(1) CPC. This is same language which it contains under section 7. ٹھیک ہے, آگے چلو. Subsection 2 provides for a list and number of the witnesses to be examined in support of plaintiff. جو witnesses ہوتے ہیں وہ ایگزامن ہوتے ہیں, پلینٹیف کے سپورٹ میں ایگزامن ہوتے ہیں, کیونکہ اس کے اندر تھوڑا آپ ایک مائنڈ میں ایک چیز ضرورت ہے. سول سوٹ کے اندر جو لسٹ آف وٹنسز ہیں, جو سول سوٹ کے اندر لسٹ آف وٹنسز ہیں اور جو ایگزامینیشن آف دا پارٹیز ہے اور پریزنٹیشن آف ڈاکیومنٹس ہیں, اس کا ایک سیٹ پروسیجر ہے. قانون شہاد آرڈر وہاں مین رول پلے کرتا ہے.
چونکہ میں نے آپ کو یہ پہلے ہی بتایا ہوا ہے کہ سیکشن 17 جو ہے فیملی کورٹس ایکٹ کا، اس کے اندر اس کیٹیگوریکلی یعنی مینشن کیا گیا ہے کہ سی پی سی سوائے سیکشن 10 اور 11 کے اور ایویڈنس ایکٹ اپلائی نہیں کرے گا. تو یہاں ایک بات یہ ہے کہ وٹنسز کی جو ایگزامینیشن ہے اس کا جو طریقہ کار ہے، ایگزامینیشن آف دا وٹنسز، ہاؤ وٹنس از ایگزامینڈ، ہاؤ his examination chief is conducted, how witness is cross-examined, and on disputed questions, how same witness is re-examined, how witness is declared hostile, and how hostile witness is put in cross-examination, and what is worth and value of the evidence of the hostile witness that is candidly contemplated under the Evidence Act, and Evidence Act has been made prohibited under Family Courts Act by virtue of section 17 of Family Courts Act. ٹھیک ہے، لیکن ابھی اتنی ایویڈنس چلے، وٹنس کو وٹنس باکس میں کھڑا کیا جائے، اس سے ایگزامینیشن چیف کنڈکٹ کیا جائے، پھر اس کو کراس کیا جائے، سپوز کیجئے کوئی وٹنس سپورٹ نہ کرے، اس کو ہوسٹائل ڈکلیئر کیا جائے اور ہوسٹائل وٹنس کی ایویڈنس کو ڈسکارڈ کرایا جائے اور ایویڈنس ایکٹ بھی اپلیکیبل نہ ہو، تو یہ سسٹم کیسے چلے گا؟ ٹھیک ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھا. ابھی ایک اور آسپیکٹ میں آپ کو لے چلتا ہوں. فیملی سوٹ کے اندر ایک محدود اور کنفائنڈ ایویڈنس ہوتی ہے. اس کے اندر پلینٹف ایک عورت ہوتی ہے اور وہ فیملی سوٹ داخل کرتی ہے. آیا وہ مینٹیننس کا سوٹ داخل کرے، آیا وہ ڈائیورس کا سوٹ داخل کرے، آیا وہ جیکٹیٹیشن آف میرج کا داخل کرے، ڈاوری کا داخل کرے، یہ جو سوٹس ہیں جو شیڈول کے اندر وہ داخل کرے، تو یہ وٹنسز کہاں سے لائیں گے؟ دس از another question. تو نیچرلی اس کے وٹنسز جو ہوں گے وہ گھر کے ہوں گے، ماں ہوگی، باپ ہوگا، بھائی ہوگا، یہی تو وٹنس ہوگا. اور کہاں سے دوسرے جگہ سے لے آئیں گے؟ اگر لے آئیں گے تو پھر کریڈیبلٹی پہ چلا جائے گا. بھائی اس وٹنس کو ہسبینڈ اور وائف کے گھروں معاملے کا پتہ کیسے تھا؟ تو یہ وہ ایویڈنس نہیں ہے جو سول سوٹ کی ہوتی ہے. یہاں اس ایویڈنس کے اندر کوئی ڈاکیومنٹ نہیں پیش کیا جاتا، یہ انٹرنل فیملی ایشوز ہے. ادروائز اگر سول سوٹ کے اندر یا کرمنل سوٹ کے اندر ایک ہی فیملی کے جب وٹنسز ہوتے ہیں تو کورٹ کے اندر ایک کوسچن، سیریس کوسچن ریز ہوتا ہے، جیسے ایویڈنس از کنفائنڈ ود ان گروپ آف انٹرسٹنگ وٹنسز اینڈ دیٹ ایویڈنس بیسڈ آن انٹرسٹنگ وٹنسز، اس کی اتنی کریڈیبلٹی سول میں اور کرمنل میں نہیں رہتی، لیکن فیملی میں رہتی ہے، کیونکہ فیملی کے پاس بیسٹ ایویڈنس وہی ہوتی ہے جو فیملی ممبر سے دی جائے. ہسبینڈ اور وائف کا اب آپس میں کنٹیکٹ کیا ہے؟ ہسبینڈ کے والدین ایویڈنس دیں گے اور وائف جو ہوگی اس کے والدین ایویڈنس دیں گے. اور باہر سے کون سا آئے گا؟ سپوز کیجئے ایک انڈیپینڈنٹ وٹنس ہے، کون؟ اس علاقے کا ایک نیک مرد، وہ جو ان کا رشتہ دار بھی ہے، دونوں کا کام، دونوں کو جانتا بھی ہے، وزٹنگ ٹرمز میں بھی ہے اور کمپرومائز کا انہوں نے اٹیمپٹ بھی کیا، تو دیٹ پرسن ول بی کالڈ ایز انڈیپینڈنٹ وٹنس who will depose. Now question is that suppose کیجئے وہ وٹنس ہسبینڈ کو فیور کرتا ہے، وہ وٹنس وائف کے کیس کو فیور کرتا ہے، دین کیا اس کی ایویڈنس کو اپسو فیکٹو بلیو کیا جائے گا ایز ٹرسٹ وردی، یا اس کی ایویڈنس کو ہوسٹائل ڈکلیئر کر کے اور اس کو ڈسکارڈ کیا جائے گا؟ These are the questions. These are the questions, very very important questions. آگے اس پہ فیملی کورٹس ایکٹ خاموش ہے. کیوں کہ فیملی کورٹس ایکٹ نے کہا کہ ایویڈنس ایکٹ اس کے اندر اپلیکیبل نہیں ہے. ایویڈنس ہوگی، پارٹیز کی ایویڈنس ہوگی، لیکن ایویڈنس ایکٹ اپلیکیبل نہیں ہے. وٹنس کو ہوسٹائل ڈکلیئر کیا جائے گا لیکن ایویڈنس ایکٹ اپلیکیبل نہیں. ایگزامینیشن چیف ہوگا پارٹی کا، اسی پارٹی کا کراس ایگزامینیشن بھی ہوگا لیکن ایویڈنس ایکٹ اپلائی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، یہ تو لا ہے.
وی آر سب سروینٹ ٹو لا اینڈ وی اوبے دا لا, وی ریسپیکٹ دا لا. تو لا کی جو باؤنڈریز ہیں ہم ان کو تو رسپونڈ کریں گے, لیکن یہاں بات یہ ہے کہ سی پی سی کو جب ایکسکلوڈ کیا گیا تو پوری سی پی سی کو فیملی کورٹس ایکٹ کے اندر ڈالا گیا. دس اگین another ویری سرپرائزنگ ایسپیکٹ فار یو. سیکشن 17 کہتا ہے کہ سی پی سی اپلیکیبل نہیں ہے سوائے سیکشن 10 اور 11 کے, لیکن ایک اور اسٹیٹیوٹ کہتا ہے پوری کی پوری سی پی سی ڈال دو, آپ کو الو ہے. جب اس طرح سے ہے پوری کی پوری سی پی سی آ گئی تو پھر اس کے ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ کے جو مینڈیٹ ہے, جو ورڈ شل ہے, جو سیکشن 17 میں استعمال کیا گیا, اس کو کیوں ریڈیکیول کیا گیا؟ تو ہم کس طرف جائیں؟ ہم سیکشن 17 پہ جائیں یا ہم وہ اس لا کے طرف جائیں جس نے الو کیا کہ بھئی آپ پوری کی پوری سی پی سی اس کے اندر ڈال دیں؟ دیز آر دی امپورٹنٹ کوسچنس. آگے چلیں. آرڈر 16 رول 1, یہ جو لکھا گیا ہے کہ سیکشن 2 provides for listed number of the witness to be examined in support of plaintiff, یہ لیا گیا ہے آرڈر 16 رول 1 سے, لیکن کہا گیا یہ ہمارا پروسیجر اپنا ہے, یہ ہمارا پروسیجر ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا پروسیجر ہے, صحیح ہے. Proviso of subsection 2 says the parties can call any witness at later stage. ٹھیک ہے, any witness at later stage that is also provided under section 16, لیکن وہ ہم آپ کو ساتھ نہیں شیئر کرتے. Further proviso subsection 2 says all those claims mentioned in schedule of section 5(1) are to be made. کون سے؟ ڈائیورس, ڈیزولوشن آف میرج, مینٹیننس کا سوٹ, ڈاوری کا سوٹ, اور جسٹیٹیشن آف میرج کا سوٹ, کانجوگل رائٹس کا سوٹ, گارڈینس اینڈ وارڈس ایکٹ کا جو بھی پٹیشن ہے, یہ سارے کے سارے جو بھی وہاں شیڈول کے اندر مینشنڈ ہیں وہ وہاں داخل کیے جائیں گے, کیونکہ فیملی کورٹ کے پاس ایکسکلوزیو جورسڈکشن ہے, ایکسکلوزیو. All the documents in possession of party are to be tagged with the plaint, others not in possession may be relied upon. آپ کھولیں سی پی سی آرڈر 7 کھولیں, 14 کا 1, 14 کا 2, اس کے اندر یہ ہے آرڈر 7 رول 14. آرڈر 7 رول 14 کہتا ہے کہ جو پارٹیز کے پاس ڈاکیومنٹ ہوں وہ پلنٹ کے ساتھ لگائے, اور جو پارٹیز کے پاس ڈاکیومنٹس پوزیشن میں نہ ہو اس کو ریلائی کرے. یہ وہ بات ہے, اور یہ کہاں سے لیا گیا؟ آرڈر 7 رول 14. Intimation as to filing of suit is to be given to the defendant via section 8. ہمارے پاس پورے کا پورا ایک چیپٹر ہے جس کا نام ہے آرڈر 5. اس کے اندر ہم ڈیفینڈنٹ کو انٹیمیٹ کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے آپ کے اوپر ایک سول سوٹ داخل کیا ہوا ہے, کورٹ نے ہمارا سول سوٹ ایڈمٹ کیا ہے, کورٹ نے آپ کو اس کے اندر کال کیا ہے, لہذا آپ آئیں اور آپ آ کر ڈیفینڈ کریں. لیکن یہاں لکھا گیا کہ سیکشن 8 کے اندر آپ ریٹن اسٹیٹمنٹ انوائٹ کرنے سے پہلے ڈیفینڈنٹ کو انٹیمیٹ کریں کہ بھائی ہم نے آپ کے خلاف کیس داخل کیا ہوا ہے. تو یہ وہ انٹیمیشن ہے جو ایٹ دی پیٹرن اینڈ اسٹائل آف آرڈر 5 رول 1 ہے. Written statements to be filed by the defendant. However, some insertion was made in section 9 by an ordinance on 1/10/2002 whereby the claim of husband for conjugal rights was to be made in wife's suit for dissolution, and a claim of wife as a dissolution of her marriage was to be made in the husband's suit for conjugal rights. پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے ہسبینڈ اگر conjugal rights کا سوٹ داخل کرتا تھا اور وائف کی اگر اس کے ساتھ مس انڈرسٹینڈنگ تھی یا اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی یا ان کے ریلیشنز ڈیگرز ڈران تھے تو وائف جا کر ڈیزولوشن کا سیپریٹ سوٹ داخل کرتی. اچھا, اس سے پہلے کیا ہے کہ اگر وائف نے پہلے ڈیزولوشن آف میرج کا ایک سوٹ داخل کر دیا تو اسے کاؤنٹر بلاسٹ ہسبینڈ کانجوگل رائٹس کا سوٹ داخل کرتا تھا. پھر کیا ہوتا تھا, دونوں سوٹس کنسالیڈیٹ ہوتے تھے اور فیملی جج ان دونوں سوٹس کو چلاتا تھا. ایک سوٹ ڈکری کرتا تھا, ایک سوٹ ڈسمس کرتا تھا, کبھی کبھار دونوں سوٹس ڈسمس کرتا تھا. تو لیکن
दोनों सूट्स डिक्री नहीं होते थे, क्योंकि अगर कॉन्जुगल राइट्स का सूट डिक्री होगा तो डिसोल्यूशन का सूट डिसमिस होगा, अगर डिसोल्यूशन का सूट डिक्री होगा तो कॉन्जुगल राइट्स का सूट जो है वो डिसमिस होगा। तो ये इन्होंने 2002 के अंदर ये एक प्रोविजन डाला कि भाई ऐसा करते हैं कि रिटन स्टेटमेंट के अंदर जिस तरह से, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था, फर्स्ट ईयरिंग के टाइम में जो सिविल सूट का जो मेरा टॉपिक था उसके अंदर मैंने बताया था कि सेट ऑफ जो क्लेम किया जाता है वो फर्स्ट ईयरिंग में क्लेम किया जाता है और रिटन स्टेटमेंट में क्लेम किया जाता है। तो सिमिलरली ये भी सेट ऑफ की तरह का क्लेम है, लेकिन सेट ऑफ जो मनी क्लेम होता है, यहाँ तो मनी क्लेम तो नहीं है, यहाँ तो रिलेशन एक है उसके अंदर क्लेम है, तो ये कहलाएगा काउंटर क्लेम, इसका नाम है काउंटर क्लेम। तो अगर सूट हस्बैंड ने दाखिल कर दिया है कॉन्जुगल राइट्स का, तो वाइफ रिटन स्टेटमेंट के अंदर डिसोल्यूशन का क्लेम उसके अंदर गवर्नमेंट्स जो भी प्लेंट के है उसको रिबट करने के बाद अपना डिसोल्यूशन का क्लेम उसके अंदर दाखिल करेगी। सपोज कीजिए अगर वाइफ ने डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का पहले सूट दाखिल कर दिया है तो हस्बैंड रिटन स्टेटमेंट दाखिल करेगा और रिटन स्टेटमेंट के अंदर वो कॉन्जुगल राइट्स का क्लेम उसके अंदर इंसर्ट करेगा। तो वो जो कॉन्जुगल राइट्स का क्लेम होगा या डिसोल्यूशन का क्लेम होगा जो रिटन स्टेटमेंट के अंदर आएगा ये कहलाएगा काउंटर क्लेम। While Section 10 of pre-trial proceedings was held before family judge to bring about any reconciliation between the parties. This is a new thing. This is यानी आप इसको यूं कहें कि ये सिविल सूट से ये चीज हट करे। हालांकि जो मेरा लीगल हैंडबुक पार्ट 3 है उसके अंदर लेक्चर नंबर 3 या 4 है जहां मैंने सिविल के अंदर प्री ट्रायल लिखा है कि सिविल सूट के अंदर प्री ट्रायल स्टेज क्या आती है, तो आप उसके अंदर देखना। लेकिन यहां जो प्री ट्रायल की डिस्टिंक्शन है वो फैमिली सूट्स के साथ है कि भाई फैमिली सूट के अंदर एक प्री ट्रायल होता है। प्री ट्रायल क्या होता है? हस्बैंड और वाइफ एक कॉन्ट्रैक्ट है, रिलेशन नहीं। माँ का बेटे का, बाप का बेटे का, भाई का बहन का, ये रिलेशन है। और हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, क्योंकि ये ब्रेक होगा। रिलेशन ब्रेक नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। दो मुख्तलफ मकतब फिक्र के लोग, मुख्तलफ अपनी अप्रोच के, वो आपस में मिल गए, तो उनका रिलेशन अगर क्वालिफाई करता है तो फिर अपने जो यानी रिलेशन से नियर जो भी माँ है, बाप है, उसको सुपरसीड करता है। तो हस्बैंड वाइफ के साथ रहता है, माँ के साथ नहीं रहता, बहन के साथ नहीं रहता, भाई के साथ नहीं रहता, वाइफ और अपने बच्चों के साथ रहता है, क्योंकि ये इस रिलेशन ने, इस कॉन्ट्रैक्ट ने क्वालिफाई किया और रिलेशन को पीछे छोड़ दिया। तो सिमिलरली ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कोर्ट के अंदर ब्रेक हो रहा है, डिसोल्यूशन का सूट है और उसके अंदर ब्रेक हो रहा है। तो कोर्ट भी एक अटेम्प्ट करती है कि भाई इसको बचाया जाए, और प्री ट्रायल की एक स्टेज है उसके अंदर पार्टीज को एक जज अटेम्प्ट करता है, दोनों को बिठाता है। आप सोचे, आप दोनों नौजवान हैं, आपका जो डिफरेंस है वो पेटी थिंग्स पे है, ईगो का मामला आपने बनाया हुआ है, रिलेशंस आपके जो है वो अभी डेगर स्ट्रान पे चले गए हैं, नो रिटर्न की पॉइंट पे हैं। लेकिन अगर बच्चे हैं तो आप उनके लिए सोचें और इसको डाइवर्स से और डिसोल्यूशन से बचाएं और कोई वाया मीडिया निकालें। तो वो जो जज का अटेम्प्ट है वो प्री ट्रायल कहलाता है, और ये प्री ट्रायल होता है रिटन स्टेटमेंट के बाद, यानी उस वक्त इश्यूज फ्रेम होते हैं, और इश्यूज फ्रेम होने से पहले ये प्री ट्रायल होता है। क्या होता था, क्योंकि जब हम फैमिली जज होते थे तो जब प्री ट्रायल कंडक्ट होता था हमारे सामने, तो अगर प्री ट्रायल फेल हो गया, पार्टीज ने नहीं माना, उन्होंने कहा नहीं बस केस चलाया जाए, तो हम क्या करते थे, एक ऑर्डर सिंपल करते थे कि टुडे मैटर वाज फिक्स्ड फॉर प्री ट्रायल प्रोसीडिंग ऑफ द पार्टीज, और प्री ट्रायल वाज कंडक्टेड बट रिजल्टेड इन फेल्यूर, कोर्ट फ्रेम्स दी फॉलोइंग इश्यूज। फिर इश्यूज फ्रेम करते थे, सिंपल इश्यूज होते थे। अगर माल ट्रीटमेंट का है तो वो इशू फ्रेम होता था, रिजोल्यूशन के पीछे वजूहात क्या है वो एक या दो इशू होता था, और फिर नेक्स्ट डेट पे एविडेंस होती थी। लेकिन 2002 में इस प्रोसेस को भी अमेंड किया गया। उन्होंने कहा अगर खुला का मामला है तो खुला का मामला पार्टी से पूछा जाए प्री ट्रायल स्टेज पे कि वेदर शी विल रीजॉइन द हस्बैंड and whether there is any possible via media for reconciliation or compromise between the parties. If wife is bent upon
her claim that anyhow marriage is dissolved by way of خلا. تو لا نے کہا اس کے اندر جو سیٹ کرائٹیریا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس سے وجوہات نہیں پوچھیں گے. آپ کے دل میں نفرت اپنے شوہر کے لیے اتنی ڈگری کی کیوں پیدا ہو گئی کہ آپ یعنی ڈائیورس پہ آ گئی ہیں اور کھلا کلیم کر رہی ہیں. کورٹ اسے نہیں پوچھے گی. کورٹ نفرت کی وجوہات بھی نہیں پوچھے گی, لیکن کورٹ سے پوچھے گی کہ آپ اس کے پاس جائیں گی, وہ کہے گی نہیں. اور آپ کیوں نہیں جائیں گے؟ مجھے اسے نفرت ہے. پھر نفرت کی وجوہات نہیں پوچھے. کورٹ کہے گی اس کے ہسبینڈ کو یہ آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی اور ہم نے آپ کو ٹائم بھی دیا, آپ بھی اس کو نہیں منا سکے, ہم آج ابھی اسی وقت اس میرج کو ڈیزالو کر رہے ہیں. اور وائف کو کہیں گے کہ اس کا حق مہر کی جو لائبلٹی ہے اگر وہ آپ کے اوپر ہے, آپ نے حق مہر سے لیا ہوا ہے 1,000 یا 5 لاکھ, وہ آپ اس کو دے دیں. آئیدر ان کیش آر کائنڈ, وہ کائنڈ واپس کر دیں, اور پھر یہ آپ کی جو ڈگری ہے ہم کر دیتے ہیں. ابھی ایک اور پوائنٹ جو کورٹوں کے اندر کنٹروورشل ہے, کیونکہ اس وقت سپوز کیجئے ایک بینگلز ہیں یا اپنا کوئی بھی جیولری ہے جو ان لیو آف یعنی حق مہر اس کو ملی ہے, ابھی وہ اپروپریٹ کر دیا وائف نے, ابھی ہے ہی نہیں. ابھی کورٹ نے کہا اس کو واپس کر دو, اس نے کہا میں واپس کروں گی, اس نے کہا واپس کروں گی, کورٹ نے میرج ڈیزالو کر دیا. ابھی وہ دے نہیں رہی, میرج تو ڈیزالو ہو گیا, ابھی وہ لیو آف کھلا. تو اس کی لیو آف کھلا کے اندر مانا اس کا مقصد تو یہ نہیں اگر اس نے نہیں دیا تو میرج تو ڈیزالو ہو گیا, سرٹیفکیٹ بھی ایشو ہو گیا اور انٹیمیشن چلی گئی آربیٹریشن کے چیئرمین کو, وہاں بھی سرٹیفکیٹ ایشو ہو گیا کہ بھائی آپ کی میرج کنفرم ہو گئی. اور اس کے بعد وائف نے عدت سپوز کیجئے پرفارم کیا 3 مہینے کا اور اس نے دوسری شادی کی, ابھی وہ حق مہر, تو وہ حق مہر وائف سے ریکور کیا جائے گا ایز اے لینڈ ریونیو. وہ ہسبینڈ اس کا سول سوٹ داخل کرے گا اور فیملی کورٹ کی ججمنٹ اس کے ساتھ لگائے گا اور اس کے ساتھ اس کو ڈیمیجز بھی کلیم کرے گا اور وہ ریکور کرے گا, اور کورٹ اس کی ریکوری اس کو دے گی 3 لاکھ یا 5 لاکھ وتھ ڈیمیج دے گی کہ وائف نے کیوں نہیں دیا. تو یہ بھی ایک الگ پروسیس ہے. بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان لیو آف کھلا اگر وہ حق مہر اس وقت ادا نہیں ہوا تو یہ ایسا نہیں ہوگا کہ دس کھلا از گرانٹیڈ سبجیکٹ ٹو پیمنٹ آف حق مہر, ایسا نہیں ہے. وہ اس کو وصیت کرنا ہے لیکن وہ اس سے ریکور ہوگا بائی سیپریٹ سوٹ اور اینی ادر پروسیڈنگ. First time Khula divorce was introduced in the attached proviso of section 10(4). When compromise fails amid conciliation proceeding, wife was made to return haq mahr in lieu of Khula. ٹھیک ہے. Section 11 pertains to recording of evidence of the witness from both sides. ابھی after divorce یعنی ابھی ریکارڈنگ آف ایویڈنس ٹھیک ہے کھلا کا ہے. ابھی وائف کا کلیم ہے بائی ریکوری آف ڈاوری, recovery of dower amount and recovery of dowry and other articles. ڈاور اس کا تو کیا ان لیو آف کھلا, وہ تو کیا ڈاوری, تو اس کا ڈائیورس تو ہو گیا, لیکن اگلا جو پارٹ ہے سوٹ کا پورشن وہ تو پروسیڈ ہوگا نا ڈاوری. تو ڈاوری کے لیے اس کو ایویڈنس دینی ہوگی کہ میری یہ ڈاوری اس کے پاس پڑی ہوئی ہے گھر میں, وہ مجھے دلائی جائے. کیونکہ فیملی کورٹس ایکٹ کے اندر یہ اسپیسیفکلی لایا گیا ہے کہ جو بھی آپ کے کلیمز ہوں گے ڈاور کے, ڈاوری کے, مینٹیننس کے, یا جو بھی ساتھ میں ریزولوشن آف میرج کے جو بھی کلیمز ہیں ایک ساتھ ایک سوٹ کے اندر ہوگا, 2 سوٹس داخل نہیں ہوں گے. سارے کلیمز آپ کے کورٹ ایڈ جج کرے گی لیکن انڈر 1 سوٹ, ایک سوٹ کے اندر وہ سارے کلیمز آپ کے اس کے اندر ہوں گے. تو سیکشن 11 کے اندر ایویڈنس ہے جو ریکارڈ ہوتی ہے اور اس کے اندر وٹنسز فرام بوتھ سائڈس ول بی ایگزامنڈ. پہلے ایگزام پلینٹف کے ہوں گے, بعد میں ڈیفینڈنٹ. While section 12, the trial is concluded with its termination. However, the family court will make one more attempt to effect reconciliation between the parties in a style of post trial. Suppose کیجئے کھلا کے علاوہ اور کوئی ڈائیورس کا گراؤنڈ ہے کھلا کے علاوہ, مثلا cruelty of conduct ہے, dissolution of marriage other than کھلا ہے, unimportancy of husband ہے, یا اور کوئی گراؤنڈ ہے, تو اس کے اندر پھر پوسٹ ٹرائل میں پھر ایک اور اٹیمپٹ کورٹ کرتی ہے جو آرگیومنٹ سننے سے پہلے آفٹر ٹرمینیشن آف ایویڈنس
پھر ان کو بٹھاتی ہے بھائی ٹرائل کمپلیٹ ہو گیا، ابھی ہم ججمنٹ دے رہے ہیں، لہٰذا آپ ایک مرتبہ کوشش اٹمپٹ کرتی ہے، آپ آپس میں کمپرومائز کر دو. اگر نہیں ہوتا تو پھر وہ بھی کورٹ آرڈر کرتی ہے کہ پوسٹ ٹرائل فیلڈ اینڈ ناؤ ججمنٹ ول بی اناؤنسڈ. ججمنٹ جو بھی ہو وہ کورٹ ول اناؤنس ججمنٹ. تو پری ٹرائل اینڈ پوسٹ ٹرائل یہ دو ایسی اسٹیجز ہیں جو فیملی سوٹ کے اندر آتی ہیں. 12. A new amendment was brought on 1/10/2002 void section 12A whereby family suits were to be disposed of within 6 months and parties were set at liberty to move the High Court in case if their suit was not decided in 6 months. تو انہوں نے 12A کے اندر ایک کنڈیشن رکھی کہ فیملی سوٹ کی لائف 6 مہینہ ہے، زیادہ نہیں. فیملی کوڈ کو باؤنڈ ڈاؤن کیا کہ آپ 6 مہینے کے اندر فیملی سوٹ ڈسپوز آف کریں گے بائی وے آف ایویڈنس. اس سے اگر زیادہ ٹائم ہوا تو پارٹی کو کہا گیا کہ آپ ہائی کورٹ میں جائیں گے، وہاں اپلیکیشن دیں گے کہ میرے سوٹ کو 6 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے اور فیملی جج نے نہیں چلایا ہے. تو فیملی جج سے وہ ہائی کورٹ ایکسپلینیشن لے گی کہ آپ نے اس کیس کو 6 مہینے سے زیادہ کیسے رکھا، کیوں نہیں چلایا. تو دیٹ فیملی جج از امینبل before the High Court with regard to any protraction of the trial in family suit. Section 13 pertains to enforcement of decrees by the family court. ڈکری فیملی کورٹ نے پاس کر دی، ابھی اس کی انفورسمنٹ ہے. مینٹیننس کی ڈکری پاس کر دی، ابھی اس کی ایزیکیوشن ہے. تو یہ جو بھی انفورسمنٹ ہے، کس طرح سے فیملی کورٹ اپنے آرڈرز کی انفورسمنٹ کرتی ہے، وہ یہ اس کے اندر دیا گیا ہے سیکشن 13 کے اندر. رول 4 سیکشن 13 کا کہتا ہے makes it mention that execution of family court's decree can be made by another civil court under the orders of DJ. سپوز کیجئے کورٹ نے کہا کہ بھائی اس کی جو پراپرٹی ہے وہ اٹیچ کی جائے. ابھی اٹیچ کورٹ پراپرٹی کرتی ہے لیکن وہ پراپرٹی اس فیملی جج کے جورسڈکشن میں ڈیفینڈنٹ کی ہے نہیں، تو نیچرلی فیملی جج جو ہے وہ ڈی جے کو ریفرنس کرے گی. تو ڈی جے جو ہے نا اس کیس کو اس فیملی جج کے پاس ٹرانسفر کرے گا جس کی جورسڈکشن میں وہ ڈیفینڈنٹ یا تو ریزائڈ کرتا ہے یا اس کی پراپرٹی ہے، جہاں وہ فیملی جج اس کی پراپرٹی کو اٹیچ بھی کرے، آکشن بھی کرے، سیل بھی کر دے. رول 5 empowers the family court to enforce its decree for payment of money in installments. یہ بھی ہے جس طرح سے آرڈر 21 رول 11 کا سب رول 2 سی پی سی کے اندر ہے کہ ایگزیکیوٹنگ کورٹ انسٹالمنٹس کے اندر بھی ریکوری کر سکتی ہے. سملرلی یہ فیملی کورٹ جو ہے اگر اس کو کہا گیا کہ بھئی آپ کی ڈکری تو ہے لیکن آپ نے اس کے اندر 4 لاکھ لکھا ہے، انسٹالمنٹس کر دیں، میں ہر مہینے میں 30 40 ہزار روپیہ دوں گا، تو فیملی کورٹ وہ انسٹالمنٹس بھی کر سکتی ہے. سیکشن 14 pertains to appeals. This is very important. ابھی جو مین جو پروویژن ہے ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس کا ایکٹ کا جس پہ انٹائر بلڈنگ ہے فیملی کورٹس ایکٹ کی، وہ یہ سیکشن 14 ہے. اس کے اندر اپیل ہے. ابھی دیکھیے ڈی جے نے ڈیسائیڈ کیا، ڈکری پاس کی، ڈی جے نے ڈیسائیڈ کیا، سوٹ ڈسمس کر دیا. فیملی جج سول جج نے ڈیسائیڈ کیا، سوٹ ڈکری کیا. سول جج فیملی جج نے ڈیسائیڈ کیا، سوٹ ڈسمس کیا. ابھی اس کی اپیل ہے. کچھ اپیلیں ڈی جے کے پاس جاتی ہیں جو سول جج فیملی جج کے طور پر کرتا ہے، کچھ اپیلیں ہائی کورٹ میں جاتے ہیں جو ڈی جے ایز اے فیملی جج ڈیسائیڈ کرتا ہے. کچھ ایسے میٹرز ہیں جن کی اپیل نہیں بنتی اور کچھ ایسے میٹرز ہیں جس کی اپیل بارڈ ہے. کچھ ایسے میٹرز بھی ابھی انٹروڈیوس کیے گئے ہیں ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ کے اندر جہاں انٹیرم آرڈرز ہیں، اور انٹیرم آرڈرز کی جو انفورسمنٹ جو فیملی کورٹ کرتی ہے اس کے لیے کہا گیا دنیا کی کوئی اپیل اس کے خلاف نہیں جائے گی. تو یہ سارا سب کچھ جو ہے وہ فیملی کورٹس ایکٹ کے سیکشن 14 کے اپیلز میں ہے. اپیل بارڈ ہے ڈکری کے، لیکن ایکسیپشنز بھی دی گئی ہیں. کچھ کون سی ایکسیپشن ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. چونکہ سیکشن 14 کی لینگویج کو میں نے یہاں ریپروڈیوس کیا ہے، جیسے اس کی لینگویج سے میں آپ کو سمجھا دوں کہ نیٹ جو تھرسٹ ہے سیکشن 14 کا وہ ہے کیا، جیسے آپ سمجھیں. کیونکہ اس طرح سے آپ کو سمجھانے سے پروویژن کے یعنی ایبسنس میں آپ کو سمجھانے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں.
پروویژن سامنے ہوگا کیونکہ اس کے اندر نان ایبسٹینٹ کلاز ہیں اور بھی سارے پروویژنس ہیں. اس کے اندر ریجیڈیٹی ہے, اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہے. کیا کیا چیزیں ہیں اس سیکشن 14 کے اندر, کون کون سے ایسپیکٹس ہیں جو ہمیں ٹچ کرنے ہیں اور ہمیں اس کو سے کلیئر ہونا ہے, وہ ہم نے نیچے دیے ہوئے ہیں. ذرا ملاحظہ کیجئے. پہلے تو نان ایبسٹینٹ, دس پروویژن آف اپیل از نان ایبسٹینٹ, نمبر 1. نمبر 2 ریسٹرکٹیڈ, نمبر 3 ایکسیپشنل, اور نمبر 4 بارڈ. یہ 4 چیزیں. فیملی کورٹس ایکٹ کے اندر جو سیکشن 14 ہے, جس کا لنک اپیل سے ہے, اور اپیل جو ہے اس کے یہ 4 یعنی اس کے امپیڈیمنٹس ہیں. پہلا امپیڈیمنٹ یہ نان ایبسٹینٹ کلاس کے اندر جاتی ہے, دوسرا کہ یہ ریسٹرکٹیڈ اپیل ہے, تیسرا یہ ایکسیپشنل اپیل ہے, نمبر 4 یہ بارڈ اپیل ہے. کس طرح سے آپ نے اس کو پڑھا تو ہوگا, لیکن آپ نے اس کو اس پرسپیکٹو میں نہیں پڑھا ہوگا جس پرسپیکٹو میں ابھی آپ کو آگے لے کے جا. It will be appropriate to consult its body language. ہم ابھی باڈی لینگویج میں آ رہے ہیں. اپیلس ناٹ وتھ اسٹینڈنگ. ابھی دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب یہ الفاظ آتا ہے ناٹ وتھ اسٹینڈنگ, یہ 3 ٹرمز ہیں, ایک ناٹ ہے, دوسرا ود ہے, اور تیسرا اسٹینڈنگ ہے. اس کی جو معنی ہے وہ یہ ہے, آپ اس کو نوٹ کر دیں, اس کی معنی کو اردو کے اندر یا کسی اور لینگویج کے اندر آپ اس کو نوٹ کر دیں. اس کے باوجود بھی, یہ ہم کب استعمال کرتے ہیں, اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز تو پہلے موجود ہے, لیکن اس کے موجودگی کے باوجود بھی اور بھی کچھ چیزیں ہیں. یعنی اس کا مقصد یہ ہوا, تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ نان ایبسٹینٹ کلاز ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ایک یہ چیز نہیں ہے, اور بھی چیزیں ہیں, لیکن ان چیزوں کے باوجود بھی یہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ اس پہ آپ فوکس کریں. ایسا نہیں ہے کہ یہ 14 کی اپیل یہ فائنل ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ 14 کی اپیل کو ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ 14 کی اپیل سے ہم باہر نہیں جا سکتے, باہر جا بھی سکتے ہیں, لیکن کیونکہ یہ نان ایبسٹینٹ کلاز ہے, وہ کہتا ہے کہ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ پرووائڈیڈ ان اینی ادر لا. ہو سکتا ہے کہ یہ جو پروویژن اپیل کا ہو گارڈین ریوارڈس ایکٹ کے اندر بھی ہو سکتا ہے یہ جو پروویژن اپیل کا ہے وہ فیملی لا آرڈیننس کے اندر بھی ہو سکتا ہے یہ جو پروویژن اپیل کا ہے چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو اپیل کا پروویژن ہے ڈیزولوشن آف مسلم میرج ایکٹ کے اندر بھی ہو. لیکن سب کے باوجود بھی یہ پروویژنس اگر ہیں, یہ کہتا ہے کہ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ پرووائڈیڈ ان ادر لا فار دا ٹائم بینگ ان فورس, ہو سکتا ہے ٹائم بینگ ان فورس وہ چیز موجود ہو. A decision given by a decree passed by a family court shall be appealable. کیونکہ یہ فیملی کورٹس ایکٹ آئسولیشن میں تو ہم نہیں لیتے نا, اس کے اندر ڈیزولوشن کا جو بھی گراؤنڈ ہے وہ تو ہم نے ڈیزولوشن آف مسلم میرج ایکٹ سے لیا ہے, لیکن اس کے اندر کوئی میرج ایسی ہے جو ایج سے پہلے کی گئی ہے اور پروہیبیٹڈ ہے انڈر چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ میں, وہ بھی تو ہم ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ کے پروسیجر سے چلائیں گے. یہ جو مینٹیننس کا سوٹ ہے جو مسلم فیملی لا آرڈیننس کے اندر ڈیفائن کیا گیا ہے, لیکن اس کا ٹرائل جو ہے وہ تو فیملی کورٹس ایکٹ کے اندر ہے. یہ جو ڈاور ہے جو وائف کو پے کرنا ہوتا ہے ہسبینڈ کو, اس کی ریکوری کے لیے اس کا جو پروسیس جو دیا گیا ہے وہ سیکشن 10 مسلم فیملی آرڈیننس کے اندر دیا گیا ہے, لیکن اس کی ریکوری کا جو پروسیس ہے وہ تو فیملی کورٹس ایکٹ کے اندر ہے. تو یہ مختلف لاز ہیں جو لنکڈ ہیں فیملی کورٹس ایکٹ کے ساتھ, لیکن ان کے پاس اس نے کہا ہو سکتا ہے اپیل کا اپنا پروسیجر ہو, لیکن ان کے باوجود بھی ان کے پاس اپنی اپیل کا پروسیجر ہو, لیکن یہ اپیل سپر سیڈ کرے گی تو پریفرنس ول بی گیون ٹو دس. تو اس کا آپ کو ایک کلیئر اور بھی چیز سے کر دوں, اینڈ دس ول بی ان یور نالج کہ
گارڈین اینڈ وارڈس ایکٹ کے جو بھی اپیلیں ہوتی ہیں وہ ہم بھی سیکشن 14 فیملی کورٹس ایکٹ کے اندر کرتے ہیں. گارڈین اینڈ وارڈس ایکٹ کے اندر خود اپیلوں کا پروویژن ہے لیکن اس کی اپیل جو ہے وہ سیکشن 14 کے اندر کرتے ہیں. جب ہم گارڈین اینڈ وارڈس ایکٹ پہ آئے تو ہم وہاں آپ کو سمجھائیں گے. Appealable to the High Court where family court is presided over by DJ and ADJ or a person notified by the government to be of rank and status of DJ or ADJ. دیکھو family court اگر if it is presided by DJ so it is a family court. Family court if it is presided by civil judge it is a family court. کیونکہ family district judge is also family judge. سول جج از آلسو فیملی جج. لیکن اس کی اپیل چونکہ ڈی جے ہے اس کی اپیل جو ہے ہائی کورٹ بھی جائے گی اور سول جج فیملی جج ہے تو اس کی اپیل ڈسٹرکٹ جج کے پاس جائے گی. یہ وہ کہتا ہے ٹو دا ڈی جے ان اینی ادر کیسز. ٹھیک ہے نا. نو اپیل شیل لائی فرام اے ڈکری پاسڈ بائی اے فیملی کورٹ. ابھی نان ایبسٹینٹ آ گیا, آپ نے دیکھا نان ایبسٹینٹ آ گیا. نان ایبسٹینٹ کے بعد ابھی ریسٹرکشن آ گئی. نو اپیل شیل لائی فرام اے ڈکری پاس بائی فیملی کورٹ. اٹ از ریسٹرکٹڈ. اپیل داخل نہیں ہوگی, فیملی کورٹ کی کوئی اپیل نہیں ہوگی. اگر کون سے میٹرز میں اپیل نہیں ہوگی بھائی ہم دیکھیں تو صحیح, تو کون سے میٹرز ہیں جو پروہیبیٹڈ ہیں جن کی اپیل نہیں ہوتی. لیٹ اس سی. فار ڈیسولوشن آف میرج ایکسپٹ ان دا کیس آف ڈیسولوشن فار ریزن specified in clause A of item 7(8) of section 2 of the Dissolution of Muslim Marriage Act 1939. اس کے اندر یہ کہا گیا کہ بھائی اپیل اس کی نہیں ہوگی کسی بھی ڈگری کی. مثلا آپ ڈیزولوشن ہو گئی گرانٹ بائی وے آف کھلا, نو اپیل. ڈیزولوشن بائی وے آف مال ٹریٹمنٹ, نو اپیل. ڈیزولوشن بائی وے آف امپورٹنسی آف دی ہسبینڈ, نو اپیل. Dissolution by way of whereabouts of the husband unknown for 4 years, no appeal. Dissolution by way of conviction of the husband for 7 years, no appeal. These are the grounds specified under section 2. لیکن اس کے اندر جو exception دی گئی کہ بھائی excepting specified in clause A of item 8 of section 2 of the Dissolution of Muslim Marriage Act کے اندر کہا گیا اس کی اپیل ہے. تو یہ کیا کہتا ہے, یہ کیا کہتا ہے سیکشن 2 آف دا ڈیزولوشن آف مسلم میرج ایکٹ کہتا ہے کہ habitually assaults her or makes her life miserable by cruelty of conduct even if such conduct does not amount to physical ill treatment. Cruelty of conduct by husband to his wife even if such conduct does not amount to physical ill treatment. وائف ہے اس کی مرضی کے بغیر ہسبینڈ نے دوسری شادی کی, گھر میں جاگ رہی ہے, ہسبینڈ نہیں ہے, اس کو پتا ہے یہ دوسری بیوی کے ساتھ ہے, بچے ہیں ان کو بھی دیکھتی ہے, نہ باپ بچوں کے ساتھ ہے نہ وہ شوہر ہسبینڈ وائف کے ساتھ ہے, کسی اور جگہ پہ ہے اپنی دوسری بیوی کے ساتھ. تو یہ بھی ill treatment یعنی اس کو فزیکل تو نہیں مارا لیکن this is also amounts to cruelty of the conduct. That is also ground for the dissolution. تو اس کے لیے کہا گیا یہ کچھ ایسے ہیں جو حالانکہ ان کی ڈکری کے تو اپیلس وغیرہ نہیں ہوتی لیکن اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اپیل جو ہے وہ اس کا پروویژن اسی لیے بنایا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے اس وائف کی کوئی وایا میڈیا نکل آئے, کیونکہ اس کے اندر وایا میڈیا اگر نکل آئے یا اس کے بچوں کا کوئی مینٹیننس ہو یا اس کی اپنی لائف کے لیے کچھ چیز ہو تو ایز ارلی ایز پاسبل اگر ڈیسیشن ہو جائے تو اس کو کوئی فیور ملے. تو اسی لیے لا میکرز نے اس کو ایکسیپشن میں ڈال دیا. فار ڈاور آف ڈاوری ناٹ ایکسیڈنگ ₹30,000. یہاں ہے نو اپیل. ابھی نو اپیل کہاں ہے؟ فار ڈاور آف ڈاوری ناٹ ایکسیڈنگ ₹30,000. اگر ڈاور یا ڈاوری 30,000 تک یا اس سے نیچے ہے اس کی اپیل بھی نہیں ہے. ہاں ڈاور اور ڈاوری 30,000 سے اوپر 31,000 ہو گیا اس کی اپیل آپ کر سکتے ہیں لیکن 30,000 یا 30,000 سے نیچے ہے آپ اپیل نہیں کر سکتے. مینٹیننس آف ₹1,000 اور لیس پر منتھ. اگر کورٹ نے ایوارڈ کر دیا مینٹیننس
فار دی چلڈرن 1000 اور لیس دین 1000 اس کی اپیل بھی نہیں ہے. ہاں اگر کورٹ نے مینٹیننس 2000 کر دیا 2500 کر دیا اس کی آپ اپیل کر سکتے ہیں. اگر فیملی جج سول جج ہے تو آپ ڈی جے کے پاس کر سکتے ہیں. صحیح یہ اماؤنٹ جو ہے وہ 1000 سے ایکسیڈ کر دیا 1000 تک ریسٹرکشن ہے 1000 تک ریسٹرکشن ہے. نمبر 3 no appeal or revision shall lie against the interim order passed by family court. interim order جو نیا پروویژن 2002 میں سیکشن 17A ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ کے اندر انسرٹ کیا گیا کہ بھائی فیملی سوٹ چلتا ہے مینٹیننس کا, ریکوری آف دی مینٹیننس اماؤنٹ ہے, بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں, ڈیلی بیسس پہ ان کا خرچہ ہے, 1 سال اگر نہیں گئے تو ان کی لائف اسپائل ہو جائے گی, وائف کے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں, وہ حضانت کے اندر بچوں کو رکھ رہی ہے, باپ صاحب حیثیت ہے, اگر وہ بھی ان کو مینٹین نہیں کرتا, اس نے کیس داخل کر دیا اور کورٹ کو کہتی ہے اس کو جلدی ڈائریکٹ کر دیں, پیسے دے دے, اور بچوں کی لائف جو ہے اسپائل ہو رہی ہے, گھوم رہے ہیں اسکول میں نہیں جا رہے, تو لا نے سیکشن 17A انسرٹ کر دیا ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ کے اندر کہ مین وائل بفور کنکلوژن آف دی ٹرائل بائی انٹرم آرڈر کورٹ مینٹیننس کا آرڈر کر سکتی ہے, اور اگر وہ کر سکتی ہے تو وہ آرڈر جو بھی ہے وہ ہائی کورٹ میں یا کسی اپیلیٹ فورم میں چیلنج نہیں ہوگا, پروہیبیٹڈ ہے, نو اپیل ہے اس کو. The appellate court referred to in subsection 1 shall dispose of the appeal within period of 4 months. اگر کوئی اپیل ہے, سپوز کیجئے ڈاور اماؤنٹ 30,000 سے اوپر گیا, مینٹیننس 1,000 سے اوپر گیا, انہوں نے اپیل داخل کر دی, تو انہوں نے کہا بھائی آپ وہ اپیل جو ہے جو سیکشن 14 میں ریسٹرکٹیڈ ہے, لیکن جہاں ریسٹرکشن نہیں ہے تو آپ وہ اپیل جو ہے اگر کرتے ہیں تو 4 مہینے کے اندر ڈیسائیڈ کریں. دس از سیکشن 14. لیکن ایک بات اور, دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ, آپ نے نہیں سوچی ہوگی لیکن میں آپ کو ریمائنڈ کراتا ہوں, کتنے دن میں اپیل داخل ہونی چاہیے یہ نہیں ہے, تو آپ ٹائم فریم کہاں سے لیں گے؟ لمیٹیشن ایکٹ سے؟ آنسر از نو. تو کون سا دوسرا اسٹیٹوٹ آئے گا جہاں سے آپ لیں گے؟ سی پی سی سے؟ آنسر از نو. کیوں؟ سی پی سی اپلیکیبل نہیں ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ سیکشن 17 میں. سیکشن 17 میں کیا ہے؟ وہاں لکھا ہوا ہے کہ سیکشن 10 اور 11 کے علاوہ باقی کوئی پروویژن اپلائی نہیں کرتا, تو اپیل کا پروویژن 96 ہے, 96 اپلائی کیسے کرے گا؟ تو اپیل تو سیکشن 14 کی ہوتی ہے, اور اپیل آپ نے دیکھی, جہاں اپیل داخل ہوگی اس کی لمیٹیشن کیا ہے؟ لمیٹیشن ایکٹ بھی اپلائی نہیں کرتا, سی پی سی بھی اپلائی نہیں کرتا. ہم کتنے دنوں میں داخل کریں اور وہ کس اسٹیٹیوٹ سے لیں؟ کچھ بھی کلیئر نہیں. کبھی آپ نے سوچا ہے؟ جب آپ نے پڑھا تو آپ نے دیکھا اس کو کتنے دن میں اپیل داخل ہونی چاہیے, آپ نے دیکھا کیا یہ لیچز میں جائے گا؟ آنسر از نو. اگر لیچز میں بھی نہیں جائے گا اور لمیٹیشن اس کے اوپر ہے اور لمیٹیشن کے اندر جائے گا, تو لمیٹیشن ایکٹ سے بھی آپ نہیں لے رہے, تو کہاں سے اور کیسے لیں گے, اور وہ کس طرح سے کورٹ اس کو ایکسپٹ کرے گی؟ یہ بھی ہم آپ کو آج کے لیکچر میں آگے چل کر اس جگہ پہ آپ کو بتائیں گے جہاں اللیگل پروسیس کے سے اس کی بھی لمیٹیشن لیگلائز کی گئی ہے. وہاں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پروسیس بھی اللیگل ہے جس سے اس کی لمیٹیشن لیگلائز کی گئی ہے, آپ کو بتاؤں گا وتھ ریفرنس پرٹیکولر. سیکشن 15 پاور آف فیملی کورٹ ٹو سمن وٹنسز ٹو اپیئر اینڈ ٹو گیو ایویڈنس اور پروڈیوس اینی ڈاکیومنٹ. وٹنسز کو سمن کیا جا رہا ہے اور ایویڈنس جو ہے وہ اس کے لیے اس کو بائی ایویڈنس دے دیں. یہ پروسیجر کہاں ہے؟ یہ آرڈر 16 رول 1 میں. آرڈر 16 رول 1 کی جو لینگویج ہے وہ سیکشن 15 فیملی کورٹس ایکٹ کے اندر دی گئی. ٹھیک ہے. سیکشن 16 کنٹیمپٹ آف فیملی کورٹ. فیملی کورٹ کا بھی کنٹیمپٹ ہوتا ہے. اچانک کوئی بندہ شاؤٹ کیا اسٹاف پہ, کورٹ کے پیون پہ, کسی ریڈر پہ, اس کو گالی گلوچ کی اور اس کو کہا کہ بھئی اوتھ لے لو, اس نے کہا نہیں لوں گا, اور کورٹ کے اوپر اس نے ابیوزو لینگویج جو ہے وہ یوز کی,
تو کنٹمپٹ تو ہوا نا. تو اس کنٹمپٹ کے اندر کورٹ اس کو کیسے نپٹے؟ دس دا کوشچن. Whosoever offers any insult, number 1, causes interruption, number 3, misbehaves with any person in court, use abusive language, issues threats, use criminal force, refuse to answer any question or takes oath. یہ ساری چیزیں ہیں جو کنٹمپٹ میں آتی. ایروگینٹ ہے اور تھریٹ ایشو کرتا ہے, ابیوزو لینگویج ایشو کرتا ہے, مس بہیو کرتا ہے, تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ تو یہ جب ساری چیزیں ہوں گی تو سیکشن 16 کے اندر وہ کاگنیزنس لیا جائے گا. کورٹ ول ٹیک کاگنیزنس. تو سیکشن 16 کے اندر فیملی کوڈ کو کنٹمپٹ آف کورٹ کے اندر اس کو امپاور کیا گیا ہے کہ آپ کا اگر ان انگریڈینٹس کے اندر, ان کنڈیشنز کے اندر اگر کنٹمپٹ ہوتا ہے تو آپ اس کو پنش کریں گے. سیکشن 17 کہتا ہے پروویژنس آف سی پی سی ایکسپٹ سیکشن 10 and 11 سی پی سی اینڈ کیو ایس او ناٹ اپلیکیبل ان فیملی پروسیڈنگس, اونلی اپلیکیبل آر سیکشن 8 to 11 اوتھس ایکٹ. اوتھس ایکٹ کو اسی لیے اپلیکیبل کیا گیا کہ جب وٹنس آتا ہے تو ابھی وٹنس باکس میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کو اوتھ ایڈمنسٹر کیا جاتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے بھائی کلمہ پڑھو, وہ کلمہ پڑھتا ہے, بولا جو بھی بولیں گے سچ بولیں گے, اگر سچ کے سوا کچھ بولا تو تمہارے اوپر اللہ کا قہر اور عذاب نازل ہو, یہ بولو. پھر وربیٹم ہوتا ہے, پھر وہی الفاظ یہ ریپیٹ کرتا ہے جو اس کو سنائے جاتے ہیں. تو پھر یہ پروسیس کہاں سے آئے گا؟ تو یہ تو اوتھس ایکٹ کے اندر ہے. تو اس اوتھس ایکٹ کے سیکشن 8 اور 11 کو یہاں اپلیکیبل کیا گیا بائی پروویژن سیکشن 17. سیکشن 17 میں انٹرم آرڈر فار مینٹیننس جو نیا پروویژن ہے جو میں نے آپ کو بتایا وہ اس کے اندر انٹروڈیوس کیا گیا, اور یہ نئی انیکٹمنٹ ہے 2002 میں, پہلے 2002 سے پہلے نہیں تھا. ایٹ اینی اسٹیج آف پروسیڈنگ ان سوٹ فار مینٹیننس, کسی بھی اسٹیج پہ کورٹ مینٹیننس جو ہے آپ اپلیکیشن دیں گے اور اس کے اپلیکیشن کا نوٹس جو ہے وہ اپوننٹ کو دے گی, اور اس جو ڈیفیننٹ سے آبجیکشن انوائٹ کرنے کے بعد کورٹ انٹرم آرڈر پاس کرے گی. اس کے لیے کوئی ایویڈنس ریکوائرڈ نہیں ہے. 17B میں پاور آف فیملی کورٹ ٹو ایشو کمیشن, ایگزامن اینی پرسن اور میک اے لوکل انویسٹیگیشن. یہ چونکہ 2002 میں یہ بھی آیا کہ فیملی کورٹ اگر چاہے تو کمیشن ایشو کرے ایویڈنس کے لیے, اس کے پاس پاور نہیں ہے. تو یہ وہ پاور ہے جو آرڈر 26 میں آتا ہے. آرڈر 26 میں ایشو آف کمیشن ہے. ایگزامن اینی پرسن, کورٹ کسی کمیشن پہ کسی کو ایگزامن کر دے, اور میک اینی لوکل انویسٹیگیشن. آرڈر 18 رول 18, اگر کوئی بھی لوکل انویسٹیگیشن ہے کورٹ جب وہ آرڈر کرے کسی دوسرے کو اپوائنٹ کرے یا خود جا کر وزٹ کر دے, لوکل انسپیکشن کر دے, تو یہ سول کے پروویژنس ہیں جو 17B کے اندر اس فیملی کورٹس ایکٹ کے اندر ڈالے گئے. ٹھیک ہے نا. انسپیکٹ اینی پراپرٹی اور ڈاکیومنٹ, تو یہ جو ڈسکوری آف دی ڈاکیومنٹ ہے آرڈر 11 کے تحت یہ وہ پروویژن اس کے اندر انسرٹ کیا گیا. سیکشن 18 میں اپیرنس تھرو ایجنٹس بائی پردہ نشین وومن, دس از ویری امپورٹنٹ. ایک پردہ نشین وومن ہے, وہ کورٹ میں نہیں آ سکتی, سوٹ بھی داخل کر رہی ہے ڈیزولوشن کا, آ بھی نہیں رہی ہے, اس نے اپنا اپوائنٹ کر دیا کوئی ایجنٹ, اتھورائز ایجنٹ, کہ بھائی میرے بیاہ پہ یہ آئے گا. اگر یہ سکسیسفلی اسٹیبلش ہو گیا کہ وہ پردہ نشین لیڈی ہے, آڈینس میں نہیں جاتی, پبلکلی وہ باہر وزٹ نہیں کرتی, اسٹرکٹلی پردہ آبزرو کرتی ہے, تو کورٹ اس کا جو اپیرنس ہے وہ الو کرے گی تھرو ایجنٹ کے. ایجنٹ جو اس کا اٹارنی وغیرہ ہوگا آن بیہاف آف دیٹ وومن وہ اپیئر ہو سکتا ہے. سیکشن 19 میں ہے پرٹینس ٹو کورٹ فی پیڈ آن اینی پلینٹ اور میمو آف اپیل ایٹ فکسڈ اماؤنٹ آف ₹15. یہ کورٹ فی ہم لگاتے ہیں
میمو آف پلینٹ پہ بھی اور میمو آف اپیل پہ بھی، لیکن فکسڈ ہے. فکسڈ کتنی ہے؟ 15 روپے کی. 15 روپے کی ٹکٹ ہم لگاتے ہیں اپیل پہ بھی اور سوٹ پہ بھی، ایز اے ٹوکن آف ایک لیگل ریکوائرمنٹ. ادروائز یہ کوئی کورٹ فی تو نہیں ہوتی، لیکن ایک بھائی سینکٹیٹی ہوتی ہے اس ڈاکیومنٹ کی، اس کو بھائی ایک اسٹیمپ لگائی جاتی ہے، بھائی یہ ڈاکیومنٹ ہے کورٹ میں پریزنٹ ہو رہا ہے، اس کی ایک سینکٹیٹی ہے اس پوائنٹ آف. Section 20 was substituted by Ordinance 2002, whereby the family code was made equipped with a power of jail. یہ 2002 میں یہ بھی آیا کہ بھائی فیملی کوڈ کو چونکہ ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ کی جب جورسڈکشن دے رہے ہیں تو اس کا فیملی کوڈ کے اندر تو وہ کیسے لے گا، چارج فریم کیسے کرے گا، شو کاز نوٹس کون سے پروویژن میں دے گا، اگر اس کی چارج فریم کرے گا کون سے پروویژن میں کرے گا، کنویکشن کرے گا، سمری کس طرح سے کرے گا. تو اسی لیے سیکشن 20 کو بھی انسرٹ کیا گیا اس پروویژن کے، جب اس نے کنٹیمپٹ کا پاور جو ہے جو دیا گیا اس کو فیملی کوڈ کو اسی سال میں یہ سیکشن 20 بھی اس کے اندر انسرٹ کیا گیا 2002 میں کہ بھائی فیملی کوڈ جو ہے وہ ایکٹ کرے گی ایز اے جوڈیشل ماجسٹریٹ. Section 21 provides applicability of certain provisions of Muslim family law ordinance. یہاں سیکشن 21 جو ہے یہ مسلم فیملی لا آرڈیننس کو لے آتا ہے. مسلم فیملی لا آرڈیننس کے کچھ پروویژنس ایسے ہیں جو ہم یہاں اپلائی کریں گے اور ان کی اپلیکیبلٹی اس کے اندر ہے. تو لہٰذا مسلم فیملی لا آرڈیننس اور ویسٹ پاکستان فیملی کوڈس ایکٹ یہ دو ایسے اسٹیٹیوٹس ہیں جو انٹرچینجبل ہیں، ایک کی دوسرے پہ ڈائریکٹ بیئرنگ ہے، امپلیکیشن ہے، ایک کو دوسرے سے ہم الگ نہیں کر سکتے. پروویژنس دیکھیے، سیکشن 7 طلاق یہ اپلیکیبل ہے. سیکشن 8 ڈیزولوشن آف میرج ادروائز دین بائی طلاق، طلاق تفویض اینڈ مبارک. سیکشن 9 مینٹیننس اور سیکشن 10 ڈاور. تو یہ وہ پروویژنس ہیں جو اپلیکیبل ہیں مسلم فیملی لا آرڈیننس کے، لیکن ویسٹ پاکستان فیملی کوڈس ایکٹ کے اندر اپلیکیبل ہے بائی ورچو آف سیکشن 21. The above said provision shall be applicable to any decrees passed by the family code for dissolution of marriages. ٹھیک ہے نا. سب سیکشن 2 provides for sending of decree by family code to the chairman arbitration council within 7 days of its passing. ابھی دیکھیے ایک اور پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں. کوئی بھی فیملی جج ایز اے فیملی جج جب کوئی ڈکری کرتا ہے اور میرج ڈیزالو کرتا ہے تو اس کے اندر لکھتا ہے کہ ایویڈنس is sufficient, plaintiff has established her case and the marriage of the parties is dissolved. Let copy of the decree be sent to the concerned chairman of the arbitration council جو اس کی یونین کا ہوگا، جو اس کی ایریا جورسڈکشن کا ہوگا، as per requirement of Order 21 Rule 2 of West Pakistan Family Courts Act 1964. اس کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ وہ ہے. اس کے اندر کیا ہوگا، اس کہتے ہیں بھائی ہم نے یہ ڈائیورس کر دی، ابھی ڈکری آپ کو بھیج رہے ہیں، ابھی ایک ایز اے کمپلائنس ریکوائرمنٹ آف دی لا. تو اس کے اندر اس کا مقصد کیا ہے، اگر دونوں پارٹیز کو آپ دیکھیے کہ کمپرومائز کرتی ہیں تو کریں، یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ایکسچینج کر رہے ہیں، میرج تو ڈیزالو ہو گیا لیکن پلینٹف کے کچھ سامان جو ہے وہ ڈیفینڈنٹ کے پاس پڑا ہے، یا ڈیفینڈنٹ کا کچھ سامان جو ہے وہ پلینٹف کے پاس پڑا ہے، تو وہاں آربیٹریشن کاؤنسل کے پاس وہ دونوں آئیں گے اور دونوں آ کر وہاں لکھ کر وہ بھی جو ٹرمس ہیں وہ طے کریں گے. یا دوسری پوزیشن میں اگر یہ سپوز کیجئے کیونکہ ون ٹائم طلاق ہے، کورٹ کی ڈائیورس ڈکری جو ہے ڈائیورس کی ون ٹائم طلاق ہے، ہو سکتا ہے وہ آربیٹریشن کاؤنسل کے چیئرمین کے پاس ڈائیورس کے بعد اس کی ڈکلیریشن کے بعد آپس میں سیٹ ہو جائے تو پھر وہ وہاں لکھ کر دیں گے اور ایز ہسبینڈ وائف چلے جائیں گے، کیونکہ ون ٹائم ڈکری ہے. اور وہ ون ٹائم ڈکری جو ہے وہ اس کے اندر کمپرومائز ہو سکتا ہے بغیر یعنی فریش نکاح کے. نکاح تو تب ہوگا حلالہ جب 3 ٹائم کے بعد ڈائیورس ہو جائے اور وائف کسی دوسرے یعنی مرد سے شادی کرے، پھر دوسرا مرد اس کو طلاق دے، پھر یہ پہلے مرد سے رجوع کرے، تو پھر یہ اس کے اندر نیا فریش نکاح ہوتا ہے. ادروائز فرسٹ اور سیکنڈ جو طلاق ہوتی ہے اس کے اندر یہ کمپرومائزبل ہے، اس کے اندر کمپرومائز ہو سکتا ہے اور فریش نکاح نہیں ہوگا. سب سیکشن 3 prescribes
ڈکری آف طلاق شیل بی افیکٹو آفٹر 90 days. تو یہ جو طلاق کی ڈکری ہے، کیونکہ یہ ڈیزولوشن ہے، عورت کو عدت پرفارم کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ مذہبی پوائنٹ ہے. مذہبی پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس کو 4 مہینے 10 دن کا عدت ہے، اور جب کورٹ کی طرف سے اس کو ڈائیورس ہو جاتی ہے قاضی کی طرف سے تو اس کی عدت کی جو ڈیوریشن وہ 3 مہینے. یہ ٹائمنگز کی فرق ہے، ٹائمنگز کا بالکل تضاد ہے. اچھا، ابھی یعنی 90 days گزرنے کے بعد ابھی اس کے جو کلچز ہیں اس کے نکاح کے یا میرج کے، اس سے یہ آزاد ہو گئی. بالکل ابھی دوسری شادی بھی کر سکتی ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے. ڈکری بھی آف نو افیکٹ اف ریکنسیلیشن افیکٹڈ بٹوین دا پارٹیز. تو ڈکری تو ختم ہو گئی، اٹ از اے پیپر ڈکری. اگر پارٹیز رجوع کرے، کمپرومائز کرتے ہیں، اٹ از اے پیپر ڈکری، اٹ ہیز نو افیکٹ. افیکٹ 90 days کے بعد ہوگا، کیونکہ اس کے بعد پھر نکاح کرے گی. ہاں اگر اس کے شوہر نے پھر کوئی اس کے آگے کوئی ایسا معاملہ اٹھایا کہ بھائی اس کا دوسرا جو نکاح ہے وہ جائز نہیں ہے، تو پھر یہ ڈکری لے کے سکتی ہے، بھائی میں نے 90 دن جو ہے وہ اس کا عدت بھی پرفارم کیا، اس کے بعد میں نے دوسرا نکاح کیا، تو آئی ایم فری، اور اس کے اندر مذہبی بھی جو بھی مجھے پرمیشن ہے میں کر سکتی ہوں. Section 22 creates bar of injunction by a family court or stay any proceeding before chairman arbitration council. فیملی کوڈ آپ کو اسٹے نہیں دے گی. فیملی کوڈ کے اندر اسٹے کا کوئی پروویژن نہیں ہے. فیملی کوڈ کے اندر آپ کہیں کہ بھائی یہ جو ہے میرا بچہ جو ہے وہ شوہر لے کے جا رہا ہے، اسٹے کر دیں، فیملی کوڈ اسٹے نہیں کرے گی. آپ فیملی کوڈ کو کہیں کہ بھائی اس کو منع کر دیں، دوسری شادی نہ کرے، فیملی کوڈ اسٹے نہیں کرے گی. فیملی کوڈ کے پاس اسٹے کا کوئی بھی پروویژن نہیں، نمبر 1. اور یا آربیٹریشن کاؤنسل کے چیئرمین کے پاس اگر کوئی پروسیڈنگ چل رہی ہے، آپ جا کر فیملی سوٹ داخل کر دیں اور کورٹ کو ریکویسٹ کر دیں، کیونکہ آربیٹرلی ایک پروسیڈنگ آربیٹریشن کاؤنسل کے پاس چل رہی ہے، وہ اسٹے کر دیں، فیملی کورٹ وہ اسٹے نہیں کرے گی، کیونکہ ایک وہ بھی پیرالل فورم ہے اور اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہے. تو پیرالل فورم کے خلاف وہ اسٹے کبھی بھی فیملی کورٹ نہیں کرے گی. Section 23 family courts shall not question the validity of marriage registered in accordance with the Muslim Family Law Ordinance 1961. اب یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ نکاح نامہ کو یعنی چیلنج کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ نکاح نامہ غلط ہے. تو کہا کہ نکاح نامہ کس طرح سے غلط ہے؟ اٹس اے ڈاکیومنٹ. ہاں اگر ایسی کوئی غلطی ہے یا کوئی ایسی کوئی کوشچنیبل چیز ہے تو اس کا ایک اور فورم ہے جہاں اس کو چیلنج کیا جاتا ہے. لیکن ہسبینڈ فائل کر رہا ہے سوٹ اس کی نکاح نامہ کی بیسس پہ، وائف سوٹ داخل کر رہی ہے آن دا بیسس آف دیٹ نکاح نامہ. ابھی اس کو چیلنج کریں گے تو فیملی کورٹ کے جورسڈکشن میں وہ پاور نہیں ہے کہ یہ ڈکلیئر کرے کہ دس نکاح نامہ از الٹرا وائرس اور الیگل. دس از ناٹ جورسڈکشن آف فیملی کورٹ. سیکشن 24 کہتا ہے کہ سیکشن 24 کے اندر فیملی کورٹ directs to inform the chairman arbitration council that marriage has not been registered in accordance with section 5 of the ordinance 1961. 24 میں یہ آیا ہے کہ فیملی کورٹ یعنی چیئرمین آربیٹریشن کاؤنسل کو یہ بتا سکتی ہے کہ یہ جو میرج ہے یہ سیکشن 5 آرڈیننس کے تحت نہیں ہوئی. سیکشن 5 میں کیا ہے؟ سیکشن 5 مسلم فیملی لا آرڈیننس کے اندر ہے نکاح کا رجسٹر ہونا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی نکاح کا جو نکاح نامہ ہے اس کی جو ہمارے پاس ایویڈنس آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ یہ صحیح رجسٹر نہیں ہوا، لیکن فیملی کورٹ کے پاس اس کے لیے کوئی ایسا اسکیل نہیں ہے اس کو ڈکلیئر کر دے. تو اسی لیے چیئرمین کو بھیجے گی، کیونکہ وہ جو رجسٹریشن کا جو پروسیس ہے وہ جنریٹ ہوتا ہے چیئرمین آربیٹریشن کاؤنسل کی آفس سے. نکاح خوان بھی وہ اپائنٹ کرتے ہیں، نکاح رجسٹرار بھی وہ اپائنٹ کرتے ہیں، نکاح کی جو فیس وغیرہ ہے وہ بھی وہ فکس کرتے ہیں، اور ریکارڈ جو ہے وہ ان کے پاس پریزرو ہوتا ہے. تو کورٹ کہے گی بھائی یہ ڈسپیوٹ ہو گیا ہے، یہ کمپلیکیشن ہے یا یہ آبجیکشن آیا ہے، لہذا ہم آپ کو انٹیمیٹ کرتے ہیں، آپ اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد کیا پوزیشن ہے آپ ہمیں بتا دیں. فیملی کورٹ از ڈیمڈ ایز اے ڈسٹرکٹ کورٹ فار دا پرپز آف گارڈین وارس ایکٹ. یہ سیکشن 25.
تو گارڈین اینڈ وارس ایکٹ کے تحت یہ فیملی کورٹس جو ہے اٹ از ڈیمڈ ٹو بی اے ڈسٹرکٹ کورٹ irrespectively it is a court of civil judge لیکن will be deemed as a court of district judge for the purpose of guardians and wards act. ادروائز آج سے کافی سال پہلے جو فیملی ڈسپیوٹس چلتے تھے سوٹس وہ ڈی جے کے پاس چلتے تھے سول ججز کے پاس نہیں چلتے تھے کیونکہ ڈی جے ایک ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی بھی تھا ہیڈ تھا ڈسٹرکٹ کا اس کے پاس اور ایڈمنسٹریٹو کام بھی زیادہ تھا اور جوڈیشل بزنس بھی وہ کرتا تھا تو ہائی کورٹ نے مختلف سرکولرز کے اندر یہ جو بزنس ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیا اور سول ججز کو فیملی جج کے پاورز انٹرسٹ کیے جو اسٹیٹیوٹ کے اندر نہیں ہے لیکن سرکولر سے ہائی کورٹ کے اس کے اندر کیونکہ ہائی کورٹ از کمپیٹنٹ نوٹیفیکیشن ایشو کرتی ہے اور لا بھی کہتا ہے کہ اگر ان دا فٹنس آف تھنگس ہائی کورٹ کوئی بھی آرڈر پاس کرے وہ لیگل ہے اور ریگولیٹ کرتا ہے سسٹم کو کیونکہ ہائی کورٹ کو کسٹوڈین ہے اور ساری کورٹس کے اور ریکارڈ کے اس کو واچ کرتی ہے اس کی سرویلنس میں ہوتا ہے اور ایڈمنسٹر کرتی ہے کہ سسٹم کو کس طرح سے چلانا ہے 25A کہتا ہے کہ ڈی جے ول ٹرانسفر فیملی کیسز فرام ون فیملی کورٹ اینڈ ادر ود ان اٹس ڈسٹرکٹ اور ہائی کورٹ پراونس کے اندر فرام ون ڈسٹرکٹ ٹو اندر ڈسٹرکٹ یہ ڈی جے فرام ون فیملی کورٹ اینڈ ادر کورٹ ود ان ڈسٹرکٹ اگر ساؤتھ میں ہے تو ساؤتھ کے ایک فیملی کورٹ سے دوسری فیملی کورٹ کے اندر اگر حیدرآباد میں ہے تو حیدرآباد کے ایک یعنی ایریا فیملی کورٹ سے دوسری فیملی کورٹ میں اگر سپوز کیجئے یعنی سوٹ ایک ہے نواب شاہ میں اور ایک ہے حیدرآباد میں تو پھر دونوں کو ایک جگہ پہ کنسائڈیٹ کرنا ہے یا چلانا ہے تو پھر ہائی کورٹ کرے گی وہ ڈی جے نہیں کرے گا کیونکہ نواب شاہ حیدرآباد کے ڈی جے کے کنٹرول میں نہیں ہے کیونکہ اس کی جو جورسڈکشن ہے ٹرانسفر کرنے کی حیدرآباد کے ڈسٹرکٹ جج کی وہ حیدرآباد کے اندر ہے ہائی کورٹ ول ٹرانسفر سوٹس اینڈ اپیلز فرام ون ڈسٹرکٹ ٹو اندر سیکشن 25B کہتا ہے اسٹے آف پروسیڈنگ بائی دا ڈسٹرکٹ کورٹ اینڈ ہائی کورٹ ود ان ون ڈسٹرکٹ آر آؤٹ آف ڈسٹرکٹ تو ود ان ون ڈسٹرکٹ ڈسٹرکٹ کورٹ اسٹے کرے گی اور آؤٹ آف ود ان 2-3 ڈسٹرکٹ وہ ہائی کورٹ اسٹے کرے گی جس طرح سے ٹرانسفر بھی اس طرح سے اور اسٹے بھی اس طرح سے اور سیکشن 26 جو اس کا آخری پروویژن ہے وہ امپاورز دی گورنمنٹ ٹو میک رولس 26 کے اندر گورنمنٹ بناتی ہے Section 26 empowers the government to make rules. This is a very, very important provision. آپ نے دیکھا کہ میں نے اس کو 1 2 3 4 5 6 الفاظوں میں کنکلوڈ کر دیا سیکشن 26 کے میں نے 6 الفاظ لکھے خالی کہ سیکشن 26 امپاور کرتا ہے گورنمنٹ کو کہ میک رولس اور گورنمنٹ نے رولس بنائے گورنمنٹ نے رولس بنائے اور ان رولس کا نام ہے ویسٹ پاکستان فیملی کوڈ رولس 1965 ویسٹ پاکستان فیملی کوڈز ایکٹ 1964 1964 اور ویسٹ پاکستان فیملی کوڈ رولس 1965 پہلے پاکستان کے 2 پارٹس تھے ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان یہ جو بنگلہ دیش ہے یہ پاکستان کا پارٹ تھا اس کو ایسٹ پاکستان کہتے تھے اور یہ جو ہمارا جو ابھی پاکستان پورا ہے اس کو ویسٹ پاکستان کہتے تھے کیونکہ 1971 میں جو ایسٹ پاکستان سیپریٹ ہو گیا اور اس نے بنگلہ دیش اپنا نام دیا اپنے کنٹری کو تو پھر یہ یہاں کا جو سارے لاز جو تھے کیونکہ وہاں پہلے ہوتا تھا ویسٹ پاکستان فیملی کوڈ رولس تو نیچرلی وہاں تھا ایسٹ پاکستان فیملی کوڈ رولس کیونکہ رولس جو ہوتے ہیں وہ ٹریڈیشنل ہوتے ہیں لاز بھی ٹریڈیشنل ہوتے ہیں فیملی لاز بھی ٹریڈیشنل ہوتے ہیں آپ دیکھیں یہاں شیعہ لا ہے سنی لا ہے وہ ان کے بھی اپنے اپنے جو ہیں وہ مکتب فکر ہیں اسکولس آف تھاٹس ہیں ان کے اپنے ریلیجس جو ہیں وہ اپنے بکس ہیں پرٹیکولرلی آن لا پوائنٹ تو اسی طرح سے جو بنگلہ دیش تھا ایسٹ پاکستان تھا اس کے اپنے انسٹیٹیوٹس تھے تو ویسٹ پاکستان ابھی ختم ہو گیا جب ختم ہو گیا تو ہم چونکہ ابھی تک وہ اسی نام سے چلا آ رہا ہے نہیں تو ادروائز ابھی اس کا جو نام ہے وہ فیملی کوڈ ایکٹ فیملی کوڈس ایکٹ 1964 اور اس کے جو رولز بنے وہ بنے 1965 ابھی پوائنٹ یہ ہے جو میں آپ کو ٹائم اینڈ اگین کہتا تھا
کہ وہ رولز ہیں جو پورے اسٹیٹیوٹ کو کنٹرول کرتے ہیں. ابھی تک یہ ہوتا آیا ہے کہ جو اسٹیٹیوٹ یا ایکٹ ہے وہ رولز کے پارٹ کو کنٹرول کرتا ہے، لیکن یہاں وائس ورسا ہے، یہاں رولز کا جو پارٹ ہے وہ ایکٹ کو کنٹرول کرتا ہے. ابھی کیا پوزیشن ہے کہ جو رولز کا پارٹ ہے وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے اور ایکٹ جو ہے وہ رولز کا سب آرڈینیٹ ہے. یہ ایک حیرت انگیز بات ہے. اور جو رولز بنائے گئے وہ complete in derogation of the mandate of law as propounded under section 17 of Family Courts Act. Section 17 Family Courts Act کے اندر کہا گیا کہ سی پی سی اپلائی نہیں کرتا. ابھی میں رولز میں آپ کو لے جاتا ہوں، آپ کو دکھاتا ہوں کہ سی پی سی کس کس جگہ پہ اپلائی ہوا ہے، پھر آپ دیکھنا، کیونکہ یہ پریکٹیکل ہے. اور اس کو جب کنکلوڈ کروں گا اس پوائنٹ کو، وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہوگی. اور آپ دیکھنا کہ کس طرح سے یہاں لا میکنگ ہو رہی ہے، کس طرح سے یہاں لا انیکٹمنٹ ہو رہی ہے، اور اس کی انفورسبلٹی کیسے ہے، کس طرح سے ہماری کورٹس کام کر رہی ہیں، اور اس لاز کی اپلیکیشن کس طرح سے یہاں اپلائی ہو رہی ہے. دس از ویری انٹرسٹنگ. Now we divert on Family Code Rules 1965. Rule 6 resembles to Section 17 and 18 CPC on territorial jurisdiction. ابھی ٹیریٹوریل جورسڈکشن آپ سمجھتے ہیں، ہمارے پاس دو جورسڈکشنز ہیں، ایک پیکیونری جورسڈکشن ہے اور ایک ٹیریٹوریل جورسڈکشن. پیکیونری جورسڈکشن میں اس کو مانیٹری جورسڈکشن کہتے ہیں، جس کے اندر ہم سوٹ کی ویلیو کر کے اس کے اوپر کورٹ فی لگاتے ہیں، مینس اس کے اوپر ہم پیسہ لگاتے ہیں. کسی کے اوپر 15,000 کی کورٹ فی دیتے ہیں، کسی کے اوپر 10,000 کی کورٹ فی دیتے ہیں. لیکن آپ کو میں نے ایک پروویژن سیکشن 19 فیملی کورٹس ایکٹ سے پڑھ کر سنایا، جس کے اندر لکھا گیا تھا کہ یہاں کورٹ فی نہیں لگے گی سوائے 15 روپیز کے جو فکسڈ ہے. تو یہاں پیکیونری جورسڈکشن نکل گیا. ٹھیک ہے، ابھی باقی بچا ٹیریٹوریل جورسڈکشن. تو ٹیریٹوریل جورسڈکشن کیا ہے؟ ٹیریٹوریل جورسڈکشن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بھائی پارٹیز کہاں رہتی ہیں، پارٹیز کی میرج کہاں ہوئی، کون سی یونین کاؤنسل کے اندر وہ نکاح رجسٹر ہوا، ان کا گھر اس یونین کاؤنسل کے لوکیشن میں تھا، ڈسپیوٹ ہوا تو کاز آف ایکشن کس جگہ پہ ہوا. دیکھو کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ شوہر ایک اور جگہ کا ہوتا ہے، وائف کسی اور جگہ کی ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ نکاح کی جو سیریمنی ہوتی ہے وہ وائف کے گھر پہ ہوتی ہے، تو وائف کے گھر کی جو یونین کاؤنسل ہوتی ہے وہاں کا نکاح ہوتا ہے، تو نکاح رجسٹر وہاں ہوتا ہے. ارسپیکٹولی شوہر باہر کا ہوتا ہے، وہ حیدرآباد کا ہے، وائف کراچی کی، لیکن نکاح کراچی میں ہو گیا. تو ابھی اس کے اندر ٹیریٹوریل جورسڈکشن کا کوشچن اٹھا. ابھی وائف شادی کر کے حیدرآباد چلی گئی، حیدرآباد جب گئی تو ان کے اندر ڈسپیوٹ ہوا، ٹرمز خراب ہو گئے، اچھے نہیں رہے، وہ روٹ کر اپنے آ گئی والدین کے پاس گھر میں کراچی میں. اور یہاں سے اس نے ابھی سوچا کہ میں اس سے سیپریشن لے لوں، پھر اس نے ڈائیورس کا کیس داخل کر دیا. ابھی یہاں یہ پوائنٹ ہے کہ ٹیریٹوریل جورسڈکشن کے اندر ان کی میرج کہاں ہوئی، اور ٹیریٹوریل جورسڈکشن کے اندر دونوں پارٹیز کا ریزیڈنس ایک جگہ پہ ہے یا ڈفرنٹ جگہ پہ ہے. نمبر 3، ڈسپیوٹ جب ہوا تو کاز آف ایکشن وہ سوٹ کرنے کا کہاں اس کو کریٹ ہوا. اور نمبر 4 جو سب سے بڑی بات ہے، وائف جس اسٹیشن سے کیس داخل کر رہی ہے کیا اس اسٹیشن سے اس کو کاز آف ایکشن ہوا، کیا اس اسٹیشن پہ وہ رہ رہی ہے، کیا اس اسٹیشن پہ اس کا نکاح ہوا تھا، کیا اس اسٹیشن پہ اس کے ماں باپ کا گھر ہے، یا اس اسٹیشن پہ اس کے شوہر کا گھر ہے. اس لا نے، رولز نے وائف کو ان سب امپیڈیمنٹ سے الگ کر دیا، آزاد کر دیا. بولا کوئی بات نہیں. سول سوٹ کے اندر یہ آتا ہے کہ اگر پراپرٹی کسی جگہ پہ سچویٹ ہے تو وہاں آپ سوٹ داخل کر سکتے ہیں جہاں پراپرٹی سچویٹ ہے، نمبر 1. نمبر 2، اگر پراپرٹی کوئی بلڈنگ نہیں ہے
اور کاز آف ایکشن کسی اور طریقے سے ہے تو جہاں کاز آف ایکشن ایکری ہوگا وہ جگہ پہ آپ سوٹ داخل کریں گے. تو سول سوٹ کے اندر یہ ہوا کہ ویئر پراپرٹی سچویٹ اور ویئر کاز آف ایکشن از ایکری. لیکن تیسری کنڈیشن بھی ہے سول سوٹ کے اندر. سپوز کیجئے کہ بھائی ایک ایسا اپنا ڈسپیوٹ ہے جو پارٹی کے 2 لاکھ کسی کے اوپر ہیں، وہ اسے ریکور کر رہے ہیں، اور اس وقت ایک پارٹی جو ہے ڈیفینڈنٹ وہ حیدرآباد میں رہتا ہے اور پلینٹف جو ہے وہ کراچی میں رہتا ہے. تو لا کہتا ہے پلینٹف کو کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ کی ایگریمنٹ کراچی میں ہوئی، پیسے آپ نے یہاں دیے، سبجیکٹ میٹر کراچی میں ہوا، لیکن ابھی اسی وقت ڈیفینڈنٹ حیدرآباد میں ہی ورکس فار گین اور ریزائڈس ایٹ حیدرآباد. آپ جائیں حیدرآباد، وہاں جا کر کیس داخل کر دیں سیکشن 19 کے تحت، کیونکہ ڈیفینڈنٹ حیدرآباد میں رہتا ہے، یہاں نہیں ہے، اور یہاں آپ کا کیس مینٹینبل نہیں ہوگا. کیونکہ ڈیفینڈنٹ آئے گا، کہے گا سر کہ کراچی میرے لیے کنوینئنٹ ہے، میں حیدرآباد میں کماتا ہوں، وہاں میرا گھر ہے، سب کچھ ہے، تو یہ کیس آپ کا وہاں جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ یہ کیس حیدرآباد میں داخل کر دیں. یہ 3 کنڈیشنز ہیں سول سوٹ کے داخل کرنے کی آن دی ڈومین آف ٹیریٹوریل جورسڈکشن. تو سملرلی یہ کہا گیا کہ رول 6 ریزمبلس تو سیکشن 17 اینڈ 18. 17 اینڈ 18 میں کیا آتا ہے؟ The cause of action wholly or partly arisen or where the parties reside or last resided together. Cause of action یا where parties reside or last resided together. اس کوڈ کو ہوگا نا جہاں یہ رہے. ٹھیک ہے، آگے چلیں. In the proviso of Rule 6, a new thing is added that for the suit of dissolution of marriage or dower, the code within whose limits the wife ordinarily resides shall have jurisdiction. اس پروویسو نے کیا کیا؟ اس پروویسو نے یہ کیا کہ یہ جو رول 6 ہے جس کا فاؤنڈیشن 16 اور 17 پہ، اس کو پورے کا پورا نکال دیا. تو یہ جو رول 6 ہے اس کے اندر جو سیکشن 17 اور 18 ہے انہوں نے کولیپس کیا. انہوں نے نئی ایک پروپوزیشن انٹروڈیوس کی. اس پروپوزیشن کے کہا کہ ٹھیک ہے، کراچی کے گارڈن کے علاقے میں دونوں پارٹیز رہتی تھی. کراچی کے گارڈن کے علاقے میں پلینٹف بھی رہتی تھی اور ڈیفینڈنٹ بھی رہتا تھا. اور گارڈن کے علاقے کے اندر وہاں کی آربیٹریشن کاؤنسل میں ان کا جو ہے وہ نکاح کا اندراج ہے. جو نکاح خوان ہے وہ نکاح رجسٹرار ہے، وہ بھی کراچی گارڈن کا ہے. اور کراچی کے گارڈن کے فلیٹ کے اندر جہاں یہ ہسبینڈ اور وائف رہتے تھے وہاں ان کی رفٹ ہوئی، جہاں سے کاز آف ایکشن ہوا، اور مال ٹریٹمنٹ کریولٹی کی وجہ سے وہ بدزن ہو کر اس نے کیس داخل کیا. تو یہ سارا کاز آف ایکشن جو بھی ان کا رہا شروع سے لے کر، اور ریزیڈنس آف دا پارٹیز دیٹ از ود ان ریڈیس آف گارڈن کراچی ایسٹ. لیکن وہ چلے گئے ملتان، سکھر سے آگے خانپور، خانپور سے آگے رحیم یار خان، رحیم یار خان سے آگے ملتان، وہاں چلے گی. پتہ نہیں کس کے پاس ہے، یہ بھی پتہ نہیں ہے. ملتان میں جا کر اس نے فیملی سوٹ داخل کر دیا ملتان کی فیملی کورٹ کے پاس، اور ڈیفینڈنٹ کو سروس ہو گئی یہاں گارڈن میں، وہ چلا گیا وہاں ملتان میں. اس نے کہا سر ہمارا سارا سب کچھ یہاں کراچی میں، شادی ہماری یہاں، اور نکاح وغیرہ رجسٹر سب یہاں، یہ ڈومیسائل یہاں سندھ کی ہے، پڑھی لکھی سب یہاں ادھر ہے، شادی اس کی ادھر ہوئی. یہ ملتان میں آپ اس سے پوچھے نہ اس کا ماں ہے نہ اس کا باپ ہے، کس کے پاس رہ رہی ہے؟ کورٹ نے کہا نہیں، کوئی کوشچن نہیں ہوگا، جو بھی اس کا آرڈنری ریزیڈنس ہوگا وہی اس کے اندر کیس داخل کرے گی، اس کی سیٹسفیکشن ہے، ہم اس سے کوئی کوشچن نہیں کریں گے. آرڈنری ریزائڈس شل ہیو جورسڈکشن، کسی کے پاس رہی کوئی کوشچن نہیں. دیکھیے یہ ایک آسپیکٹ ہے جو میں آپ کو اسی لیے سمجھا رہا ہوں جیسے آپ کلیئر ہوں. کورٹ اسے نہیں کہے گی بھائی آپ کا کوئی فرینڈ ہے اس کے پاس رہتی ہے، کورٹ یہ بھی نہیں کہے گی. آپ کی بہن ہے جس کے پاس رہتی ہے، کورٹ یہ بھی نہیں کہے گی. کورٹ صرف یہ کہے گی جو پرسیپشن کورٹ کے پاس ہوتا ہے، ایک کمزور عورت ہے اور اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ بڑا کریول اور ظالم ہے، اس نے اس کے اوپر کریولٹی پرپیچویٹ کی، اس سے یہ فورسڈ ہو کر یہ مائگریٹ کر کے ملتان میں چلی گئی، یہاں اس نے شیلٹر جو ہے تلاش کر دیا، قسم پرسی کی حالت میں اس ظلم سے نجات کے لیے یہاں آئے. اگر کراچی کے گارڈن کے اندر وہ وہاں کراچی کے ساؤتھ کی کسی کورٹ کے اندر یہ سوٹ داخل کرتی تو اس کے اندر ہو سکتا ہے کورٹ سے اس کو اغوا کر کے لے جاتا. اس نے سیف گارڈ کے طور پر
ملتان کو چنا اور ملتان میں نہ ہم اس کو سیف گارڈ پرووائڈ کریں گے لیکن سکسیسفلی اس کو ڈکری بھی کر کے دیں گے اگر یہ اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہوئی تو یہ اسپرٹ ہے اس کا. ٹھیک ہے، آپ نے سمجھا. رول 10(1) مینشنز کنڈکٹ آف کیمرا پروسیڈنگ ایٹ دی ریکویسٹ آف پارٹیز. سر یہ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ہماری کمیونیکیشنز ایسی ہے جو سیکریٹ ہے اور سیکریٹ کمیونیکیشن کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کیمرا پروسیڈنگ کریں. جس بات سے مجھے سے نفرت ہوئی وہ میں آپ کو کانفیڈینشلی بتانا چاہتی ہوں کیونکہ وہ ان کا ایک کلوز ریلیشن ہے. ہسبینڈ وائف تو ہیں، ہسبینڈ وائف کے بعد اگر کچھ ایسی چیزیں کلوز یا سیکریٹ ہو جاتی ہے عام بندے کو تو پتہ نہیں ہوتا، وہ وائف ڈسکلوز کرنا چاہتی ہے بیفور قاضی اور فیملی جج جس سے اس کے کیس کو سپورٹ ملے تو وہ کہے گی کیمرا پروسیڈنگ کر دو، چیمبر کے اندر کیس چلا دو، میں وہاں بتا دوں گی. کچھ 2-3 لوگ ہو گئے ان کے سامنے، یہاں تو آڈینس فل ہے، کورٹ کے اندر سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے اسٹاف ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ کو کچھ مخصوص لوگ ہوں گے جس طرح سے آپ ہے، میرا وکیل ہے، اس کا وکیل ہے اس کے سامنے. تو یہ کیمرا پروسیڈنگ کہاں سے نکلی؟ یہ نکلی ایویڈنس ایکٹ سے. تو ایویڈنس ایکٹ اس میں کیا لکھا تھا سیکشن 17 میں؟ ایویڈنس ایکٹ از ناٹ اپلیکیبل. رول 10 prescribes conduct of evidence under evidence act. Rule 10A prescribes conduct of evidence under evidence act. ابھی دیکھیں تو ایویڈنس جو ہوگی وہ انڈر ایویڈنس ایکٹ کے اندر ہوگی. رول 12 حالانکہ وہ اس کے اندر پروہیبیٹڈ ہے، قانون شاد آرڈر اپلیکیبل نہیں ہے. رول 12(1) prescribes or dismissal of suit and default as per provision of order 9 CPC. اگر کوئی نہیں آیا سوٹ ڈسمس کر دو، پلینٹیو نہیں ہے سوٹ ڈسمس کر دو. ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ کے اندر کوئی بھی پروویژن ایسا نہیں ہے جس کے اندر لکھا گیا ہو اگر پلینٹیو نہ آئے تو اس کا سوٹ ڈسمس ہوگا. 12(2) کہتا ہے prescribes limitation of 30 days for restoration of suit as per article 163 limitation act. دیکھو how we live in the state of affairs. We follow law. We are subservient to law. We are amenable to law. لیکن ایسا لا جس کے اندر آپ کو کہیں کہ بھائی آپ کراچی میں نہیں رہ رہے ہیں، آپ یہاں جس جگہ پہ آپ کا سینٹر ہے قریشی صاحب یہ نوری آباد ہے، میں کہوں گا کہ جناب یہ کراچی ہے اور صدر ہے، ہائی کورٹ ساتھ ہے، تو لا کہے کہ نہیں، نہ یہ صدر ہے، نہ یہ پاسپورٹ آفس ہے، نہ اس کے ساتھ ہائی کورٹ ہے، یہ نوری آباد ہے، آپ کو کہنا پڑے گا نوری آباد ہے. میں کہوں گا بھائی نوری آباد ہے. تو یہ وہ چیز ہے. رول 12(2) prescribes limitation of 30 days for restoration of suit as per article 163 limitation act. کون سے دنیا کے رولز کے اندر لمیٹیشن ہوتی ہے؟ لمیٹیشن رولز میں کہاں آتی ہے؟ لمیٹیشن اسٹیٹیوٹ کے اندر آتی ہے، لمیٹیشن رولز میں کہاں جائے گی؟ لمیٹیشن ایکٹ ہوتا ہے اور دوسری لمیٹیشن جو ہوتی ہے اسٹیٹیوٹ کے اندر ہوتی ہے، اور اسٹیٹیوٹ کے اندر جو سبسٹینشیل پارٹ ہوتا ہے اس کے اندر ہوتی ہے. آپ دیکھیے سیکشن 96 اس کی لمیٹیشن سیکشن 96 میں 30 ڈیز نہیں ہے، آرٹیکل 155 154 لمیٹیشن ایکٹ کے اندر دی گئی ہے. ٹھیک ہے نا. 115 سیکشن ریویژن اس کی لمیٹیشن 90 ڈیز خود 115 میں دی گئی ہے ریویژن، کیونکہ ریویژن کی لمیٹیشن ایکٹ کے اندر نہیں ہے. ابھی 30 ڈیز کے لمیٹیشن ریسٹوریشن کی نہ وہ پروویژن ہے اس کے اندر فیملی کورٹس ایکٹ کے اندر، نہ اس کی لمیٹیشن ہے. یہ سارا رولز کے اندر لکھا گیا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا لا ہے؟ یعنی لمیٹیشن آپ دے رہے ہیں رولز میں. تو یہ رولز کی فریمنگ ہے. اور انفارچونیٹ کہیں آپ یا کچھ بھی کہیں ابھی تک یہ پریویل کر رہا ہے، اور انفارچونیٹ کہیں یا فارچونیٹ کہیں کوئی بھی اس کے اوپر کوسچن نہیں کرتا. ہم بھی نہیں کرتے. ہم نے آپ کو کہا نا قریشی صاحب آپ کا جو دفتر ہے یہ نوری آباد میں ہے. میں نے کہا یہ تو صدر میں ہے، پاسپورٹ آفس سامنے ہائی کورٹ، میں کراچی میں ہوں. بولا کراچی نہیں نوری آباد کہنا پڑے گا آپ کو. میں نے کہا ٹھیک ہے نوری آباد. تو میں نوری آباد میں میرا دفتر ہے.
تو یہ اس طرح سے لا کی میکنگ ہوتی ہے نا. وی آر اسٹوڈنٹ آف لا. ہم تو آپ کو کہہ تو سکتے ہیں بھائی لا کی آپ ایڈجسٹمنٹ کر دیں، یا آپ ایسا کر دیں آپ وہاں لکھ دیں کہ سی پی سی اس کے اوپر اپلیکیبل ہے، خالی یہ لکھ دے بس، بات ختم. تو ہم سارا اس کے اندر لے جاتے، پھر آپ کو یہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ نے جو لکھا سیکشن 10 اینڈ 11 اس کی جگہ پہ آپ لکھتے کہ اس کے اندر سی پی سی اپلیکیبل ہے، بات ختم. آپ نے 10 اور 11 کے بعد باقی پروویژن کو کیوں اس کے اندر اپلیکیبل نہیں کیا؟ پھر باقی پروویژن کو سارے آپ رولز کے اندر لے کر آئے، تو پھر اسٹیٹوٹ کا اسٹرکچر کیا رہا؟ مینڈیٹ کہاں جاتا ہے؟ مینڈیٹ تو ایکٹ کے اندر جاتا ہے، اور رولز کیا ہوتے ہیں؟ رولز تو اس کے سب سروینٹ ہوتے ہیں اور کلیئریفیکیشن میں چلی جاتے ہیں. یہاں الٹا کام ہو گیا، وائس ورسا. مینڈیٹ رولز کے پاس چلا گیا اور کلیئریفیکیشن میں ایکٹ آ گیا. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. رول 13 shows setting aside of an ex parte decree in 30 days. یہاں ڈکری کی لمیٹیشن 30 days دی گئی. ٹھیک ہے نا، یہ رول 13 آپ پڑھنا. ویسٹ پاکستان فیملی کوڈ رولز 1965 کے جو بھی ہیں میں نے آپ کو وہاں دکھا دی ہیں، ابھی اس پہ ہم کمنٹ کر رہے ہیں. اس کے اندر لمیٹیشن آرٹیکل 164. Rule 14 provides every judgment or order by the presiding officer of the court in the language of court or in English and shall be dated and signed by the judge. یہ رول 14 کہتا ہے فیملی جج صاحب ججمنٹ لکھے گا اور کورٹ کی لینگویج میں لکھے گا. اگر کورٹ کی لینگویج میں نہیں لکھے گا تو انگلش میں لکھے گا، اور اس کے بعد وہ ہر پیج کو سائن کرے گا، اور سائن کرنے کے بعد اپنی گول جو سیل ہے وہ لگائے گا. تو یہ کمپلیٹ ہو گئی ججمنٹ آرڈر. It is at the same pattern of Order 20 Rule 3 CPC. یہی پوزیشن Order 20 Rule 3 CPC میں کہی گئی ہے جو یہ رول 14 میں کہی ہے. ٹھیک ہے نا. اور 17 میں کیا کہا گیا؟ سی پی سی اپلیکیبل نہیں ہے. اور سی پی سی کہاں اپلیکیبل کیا گیا؟ رولز میں. رول 15 کہتا ہے کہ provides the particulars of plan to be entered and registered as prescribed for civil suits under CPC. یہ سی پی سی کے اندر بھی پروسیجر نہیں ہے، اور یہ ہے سندھ سول کوڈ رولز کے اندر. اور ابھی نہ صرف سی پی سی انہوں نے لی ہے، لیکن سندھ سول کوڈ رولز جو ایکسکلوزیولی سول کوڈ سے پرٹین کرتا ہے، اس کو بھی فیملی کوڈ رولز نے اس کو بھی بارو کر دیا. Note, CPC has no procedure of maintenance of such registers. We refer to Sindh Civil Code rules. Rule 16 کہتا ہے A decree in family suit shall be drawn up in Form 1 and shall be signed by PO. It is further provides that the decree shall bear the seal of the court. Rule 16 کہتا ہے. اور ditto procedure under Order 20 Rule 6 and 7. یہ جو لینگویج ہے رول 16 کی، وہ آرڈر 20 رول 6 اور 7 کی لینگویج ہے. ٹھیک ہے. رول 22 ابھی دیکھنا، جو میں نے آپ کو وہاں یہ چھوڑ دیا تھا کہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا. اپیل ایز شون انڈر سیکشن 14 آف دی ایکٹ 1964 shall be preferred within 30 days of passing of decree. میں نے نہیں کہا آپ کو کہ بھائی یہ کس دن میں داخل ہوگی، کتنے دنوں میں داخل ہوگی. پھر میں نے کہا کہ میں ایک انلیگل ایکٹ کے اندر آپ کو لے جاؤں گا، جہاں سے میں آپ کو بتاؤں گا جہاں اس کی لمیٹیشن ہے. آج تک یہ 30 دن کے اندر داخل ہوتی ہے، 30 دن کے اندر اپیل داخل ہوتی ہے. لیکن کون سے لا کے تحت؟ رول 22 آف فیملی کوڈ رولز 1965. اٹ از ایٹ دا سیم پیٹرن آف 96 CPC. جیسے 96 CPC کی داخل ہوتی ہے تو اس کے اندر کون سی اپلیکیشن ہوگی؟ 155 156 کے جو پروویژنس ہیں اس کے اندر لمیٹیشن ایکٹ کی. Pursuant to Rule 22, appellate court on sufficient cause may extend the time. Section 5 of Limitation Act. یہاں یعنی اپیلیٹ کورٹ کو کہا گیا اگر فیملی کورٹ کی اپیل ٹائم میں پاس نہیں پیش ہوئی ہے، پریزنٹ نہیں ہوئی ہے، اور دیر سے 1-2 دن ہوئی ہے، تو آپ لمیٹیشن کے 5 لمیٹیشن ایکٹ کے تحت آپ اس کو گریس شو کر کے اس کی یعنی لمیٹیشن جو ہے وہ ایکسٹینڈ کریں گے اور کنٹرول کریں گے. ابھی دیکھیے تو ابھی لمیٹیشن ایکٹ بھی اپلائی ہو رہا ہے، قانون شاد آرڈر بھی اپلائی ہو رہا ہے، فل سی پی سی بھی اپلائی ہو رہا ہے. رول 22 کا 2 کہتا ہے اپیل شیل بی ان رائٹنگ، شیل سیٹ دا گراؤنڈس اپان وچ دا ڈکری از چیلنج، ڈسکرپشن اینڈ ایڈریس آف دا پارٹیز، اور سگنیچر آف اپیلانٹ اینڈ کاؤنسل آن دا اپیل. یہ تو ساری جو چیزیں ہیں وہ آرڈر 41 رول 1.
سی پی سی جہاں اپیل داخل ہوتی ہے، یہ اس کا پروسیجر ہے. ڈٹو آرڈر 41 رول 1. ناؤ ان دا لاسٹ، دیکھیے میں نے آج جو آپ کو جس آسپیکٹس میں آپ کو انلائٹن کیا، دیٹ از تھرلنگ اینڈ الارمنگ. پورے لا کو ایک ریڈیکیول کیا جا رہا ہے، اور رولز کس نے بنائے؟ گورنمنٹ نے بنائے، اور ان رولز کو امپلیمنٹ کون کر رہا ہے؟ کورٹس کر رہی ہیں. اور ان رولز کی امپلیمنٹیشن کہاں تک ہو رہی ہے؟ سول کورٹ، سپریم کورٹ تک ہو رہی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ان رولز کو لیگلٹی اور پروپرائٹی کے ٹچ اسٹون پہ اس کو کیوں نہیں ایگزامن کیا جاتا؟ دس از another question. تو یہ چیز سپریم کورٹ کے اندر بھی آئی. سپریم کورٹ کو کہا گیا کہ سر یہ جو رول میکنگ ہے، کیا یہ سمجھتے ہیں یہ رول میکنگ صحیح ہے؟ تو سپریم کورٹ نے ایک زبردست آبزرویشن دی ہے، وہ ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے اس رولز کے بارے میں کیا کہا. یہ لمیٹیشن ایکٹ کے رولز، لمیٹیشن ایکٹ کی جو ٹائم کی کمپیوٹیشن وہ رولز کے اندر کیسے جاتی ہے؟ 30 دن یا 25 دن وہ لمیٹیشن ایکٹ کے جو دن ہیں وہ رولز کے اندر کیسے جاتے ہیں جبکہ ایکٹ کے اندر کوئی چیز نہیں؟ یہ تو دس از ویری الارمنگ. آپ پہلے ایکٹ کے اندر چیز لائیں نا، اور اگر اس کے اندر دن آپ کو فکس کرنے ہیں تو آپ سیکشن 14 کے نیچے لکھتے کہ اپیل ٹو دیٹ افیکٹ shall be preferred in 30 days. That was good. آپ اس کے اندر لکھتے ہیں سیکشن 14 کے، یعنی بی کر کے یا سی کر کے وہاں لکھ لیتے نا. آپ اس کو رولز کے اندر کیوں لے کر کے اس کو وہاں بلینک آپ نے کیوں چھوڑا؟ This is another question. ابھی دیکھیے ویسٹ پاکستان فیملی کوڈ رولز 1965. ابھی دیکھنا رول 13. رول 13 کیا تھا؟ جس کے اندر 30 دن کی سوٹ ڈسمس ڈیفالٹ فار نان پروزیکیوشن کی جب ریسٹوریشن ہو رہی ہے تو اس کے لیے رول 13 نے کہا کہ یہ 30 دن میں داخل ہوگا. رول 13 اسٹیٹیوٹ ہیونگ پرووائڈیڈ نو ٹائم لمیٹیشن فار میکنگ اپلیکیشن فار سیٹنگ اسائڈ آف این ایکس پارٹی ڈکری پاسڈ بائی فیملی کوڈ. بٹ رول 13 پرسکرائب مینس اسٹیٹیوٹ نہیں بتا رہا، بٹ رول 13 پرسکرائبنگ لمیٹیشن پیریڈ آف 30 days آف 30 days رول بتا رہا ہے، اسٹیٹیوٹ نہیں بتا رہا. اسٹیٹیوٹ ہیونگ پرووائڈیڈ نو ٹائم لمیٹیشن فار میکنگ اپلیکیشن، یہ اس کو آپ رول 13 کو نکال دیں. یہ رول 13 کے بعد ڈاٹس دو ہیں تو یہ الگ سیپریٹ ہم پڑھیں گے. رول 13 کے آگے کیا ہے کہ اسٹیٹیوٹ ہیونگ پرووائڈیڈ نو ٹائم لمیٹیشن فار میکنگ اپلیکیشن فار سیٹنگ اسائڈ آف این ایکس پارٹی ڈکری پاسڈ بائی فیملی کوڈ. بٹ رول 13 prescribing limitation period of 30 days. Rule 13 was therefore ultra virus the power of rule making authority. یہ سپریم کورٹ نے کہا یہ الٹرا وائرس ہے. بھائی آپ اسٹیٹیوٹ کے اندر اس کی لمیٹیشن نہیں، آپ رولز کے اندر لمیٹیشن کیسے دے رہے ہیں؟ رولز کے اندر لمیٹیشن کیسے ایڈجسٹ ہوگی؟ اس کو کیسے لیگلائز کیا جائے گا؟ پڑھنا 1988 سپریم کورٹ منتھلی ریویو پیج نمبر 747. اینڈ آف لیکچر اسائنمنٹ. ابھی آپ بتائیں، آپ کو میں نے اچھی طرح سے انلائٹن کیا. میں نے آپ کو مسلم فیملی لا آرڈیننس بتایا، اس کے پروویژنس جو ہیں، جو الٹرا وائرس پروویژنس ہیں، جو ریپوگننٹ ٹو دا انجنکشنز آف قرآن ہیں، وہ بھی میں نے آپ کو بتائے. اس کی اپلیکیبلٹی بھی میں نے آپ کو بتائی. اس اسٹیٹیوٹ نے ڈیزولوشن آف مسلم میرج ایکٹ کو اور چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کو کس طرح سے اومٹ کیا وہ میں نے آپ کو بتایا. پھر 3 سال بعد اس کی انیکٹمنٹ کے جو 1961 میں فیملی لا آرڈیننس انیکٹ ہوا، اور یہ آرڈیننس رہا آخر تک آرڈیننس رہا، اور اس کو کانسٹیٹیوشن میں کیسے پروٹیکشن دی گئی وہ بھی کل میں نے آپ کو بتایا. اور اس کے 3 سال کے بعد جب اسمبلی سیشن میں آ گئی اور اس نے ایکٹ پاس کیا تو فیملی کورٹس ایکٹ بنا 1964، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اور اس کی انسفیشنسی بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ انسفیشنٹ نہیں ہے، کیونکہ سوائے سول پروسیجر کوڈ کے دنیا کا کوئی بھی اسٹیٹیوٹ کمپلیٹ اور کمپریہنسو نہیں ہے. اور وزڈم یہ ہوتا کہ جس طرح سیکشن 17 میں کہا گیا کہ 10 اور 11 کے علاوہ سی پی سی اپلیکیبل نہیں ہے، تو یہاں لکھتے ہیں تو سی پی سی اپلیکیبل ہے. جس طرح سے سیکشن 4 ہے، سیکشن 4
آف سی پی سی جو سیونگ کلاس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سی پی سی دنیا کے سارے سول لا کو پروسیجر پرووائڈ کرتا ہے. اگر اس لا کے پاس اپنا کوئی اسپیشل پروسیجر ہے، اگر اپنا کوئی پروسیجر ہے تو سی پی سی وہاں اپلائی نہیں کرے گا. اگر اپنا پروسیجر نہیں ہے تو سی پی سی وہاں پروسیجر پرووائڈ کرے گا. تو اگر یہ سیکشن 10 اور 11 نہ لکھتے اور کچھ نہ لکھتے تو سیکشن 4 سی پی سی کے تحت پورا سی پی سی ہم اپلائی کرتے اور رولز کے اندر یہ چیزیں نہیں جاتی. تو رول میکنگ کتنی ڈیفیکٹو ہے اور کس طرح سے ہے، جس کو سپریم کورٹ اس ججمنٹ کے اندر بھی اس نے نوٹس کیا، وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. لا کی اپنی امپلیکیشنز ہوتی ہیں. ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا ہمارا کام ہے انٹرپریٹیشن کرنا. ریزرویشن کا ہمیں بالکل رائٹ ہے کیونکہ یہ ایک پبلک ایک اسٹیٹیوٹ ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں، لا اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں. جو ہماری ریزرویشن تھی وہ دیٹ از ویل equipped with reasons and particular references. انشاءاللہ آج کا لیکچر آپ کو اچھا لگا ہوگا اور آج کے لیکچر کا ٹائم ختم ہوا. ابھی آپ کے اگر کوئی کوشچنس وغیرہ ہیں تو آپ مجھ سے پوچھیں.